वजीर आजम हाउस जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। आखिर डार साहब का डॉलर का कनेक्शन क्या है? एक हफ्ते में 10, 15, 20 रुपए एकदम से ऊपर चला जाता है और पाकिस्तान में आपको जज मिलता ही नहीं है पहली बात। रैपिड तब्दीलियों का साल होगा और अजीबोगरीब स्टैंडर्ड सामने आएंगे। डे एंड नाइट टीमें काम कर रही हैं। सामने मनाजर आ रहे थे ना, वो खौफनाक मनाजर है। आप पीटीआई के सपोर्टर तो नहीं पहले की तारीफ किए जा रहे हैं। विटामिन सी कैसे लेना है या आयरन कैसे पूरा करना है, प्रिजर्वेशन टेक्निक के अंदर ही उसको यूज करते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इसी उम्मीद के साथ आज के शो का आगाज करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। कैसे हैं आप तला? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। मैच एंजॉय किया आपने? मैच अनफॉर्चुनेटली कल मैं देख नहीं सकी, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता चला, मैंने हाईलाइट्स जरूर देखी मैच की कि किस तरह से पाकिस्तान जीता। और अच्छा ये बस तलहा मुझे आप ये बताएं कि हो क्या रहा है कि हम हमेशा हारते हारते मैच क्यों जीत रहे हैं? वो कहते हैं ना कन्नों से जीत रहे हैं हम, क्यों? लेकिन पहला सवाल तो ये बनता है कि वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए आपने मैच कुर्बान कर दिया? मैं बाहर थी एक्चुअली। दावतें यकीनन पाकिस्तानी टीम की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द गेम, क्रिकेट गेम ही ऐसा है कि आखिरी बॉल तक कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो चलता है ना आजकल के हार्ट अटैक हो सकता है किसी को भी क्रिकेट देखने की वजह से, क्योंकि इतने सनसनीखेज मुकाबले हो रहे हैं, लास्ट बॉल तक गेम जारी है एंड इट्स अमेजिंग। क्रिकेट जितनी अच्छी खेली जाएगी उतना फैंस एंजॉय करेंगे, उतना शायकीन एंजॉय करेंगे, उतना देखने वालों को मजा आएगा। हार और जीत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। हाँ, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। और आपको पता था आजकल हम लेके आ रहे हैं डेली अपने व्यूवर्स के लिए कोई छोटी सी अच्छी बात जिससे थोड़ा सा आपकी जिंदगियों पे असर पड़े, कि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन का, टेंशन का, परेशानी का, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा उदास रहने लग गए हैं। तो एक अच्छी सी बात को ही अगर उनको मोटिवेट करती है तो क्या ये अच्छी बात होगी? इसका जो सवाल कोट ऑफ द डे क्या है आपके पास आज? जी, कोट ऑफ द डे हमारे पास आज है कि खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दें। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सूरज हो या चांद अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं और दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी खुद की अपनी जिंदगी बदल सकता है, और वो शख्स है आप खुद। God only help those who help themselves। तो हमें यकीनन अपनी मदद करनी चाहिए और सोचना चाहिए, और दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी बुराइयां दूर नहीं करेंगे हमारी सोसाइटी की बुराइयां दूर नहीं होंगी। इसलिए बहुत जरूरी है स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, चैरिटी बिगिंस एट होम। एग्जैक्टली तलहा। और दूसरी बात ये कि हमारे सोशल मीडिया ने ना ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि हम देखते हैं कि कोई किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है तो हम उसको फोन अपने आप से कंपेयर करते हैं कि देखो यार ये वीक में 2 दफा बाहर डाइन आउट के लिए गया था, हम तो एक बार भी नहीं जा सके। उससे घर में नाचाकियां शुरू हो जाती हैं, अपने हस्बैंड के पीछे पड़ जाते हैं, या अपने आप को जो है वो आप डीमोटिवेट करने लग जाते हैं खुद से कि यार हम अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी दूसरों से कंपेयर करना खुद को छोड़ दीजिए। ये तो थी हमारी आज की अच्छी बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा आप अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करें। नजर डालें बड़ी खबर पे तला प्लीज। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के बाद कप्तान की ऑडियो लीक, मामला गंभीर होता दिखाई दे रहा है। कौमी लीडरान की साइबर सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए इंतजामात वक्त की जरूरत है। इसहाक डार, क्या पाकिस्तानी मईशत की डोलती नैया पार लगा पाएंगे? डॉलर को मजीद नीचे लाने और पेट्रोल की कीमतों में कमी आने के इशारे मिलने लगे। आवाम की नजरें हुकूमती रिलीफ पर लग गई हैं। जुर्म से नफरत करें, मुजरिम से नहीं। पाकिस्तानी जोड़े ने अमरीकी अदालत में जज को चित्राली टोपी पहना दी। जवाद की बीवी के हमरा जज से दिलचस्प गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल। और सैलाबज़दा इलाकों में नकासी आब हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरीन का बीमारियों के बाद ठंडी रातों से मुकाबला। मुतासरीन की बहाली में शहरियों समेत बैरून ममालिक के सफीर भी पेश। तला, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं, आजकल टॉप ट्रेंड में क्या चल रहा है? टॉप ट्रेंड में ज्यादातर क्रिकेट ही घूम रही है आजकल, और ऑफ कोर्स सियासत, इमरान खान साहब। टॉप ट्रेंड्स, अगर ट्विटर की बात करें ना वर्दा, तो हम ये नोट करते हैं कि पीटीआई जब से ये हुकूमत गई है उसके बाद से उनका राज है ट्विटर पे, और जो भी वो ट्रेंड शुरू करते हैं वो टॉप पे आ जाता है।
اور ٹویٹر پہ میں نے ایک اور چیز یہ دیکھی ہے کہ منوور بہت کیا جاتا ہے, ٹرینڈز کریٹ کیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں بآسانی سے, یوں چٹکی بجا کے. آج کے ٹاپ ٹرینڈز آپ بتائیں مجھے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ٹاپ ٹرینڈ چلا جیسے آپ نے کہا کہ پاک ورسز انگلینڈ کا جو میچ ہے جو ہم نے جیتا ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لیکس, آڈیو لیکس بہت زیادہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں, اور ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کیا نام تھا اس کے اوپر بھی وہ ہوا تھا نا کرکٹ کے اوپر بھی, کیا میں نام شاید بھول رہی ہوں, علیم ڈار صاحب بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ اچھا کچھ جگہ میرے پاس شو نہیں ہو رہے ہیں, لیکن اگر میں نے بھی سسٹم پہ چیک کیا تو وہاں پہ وہ شو ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ ہر جگہ ڈفرنٹ ٹرینڈ آ رہے ہیں. اور ایک سائفر کا بھی ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے, یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے. اور سازش کا ڈرامہ لیک ہو گیا, یہ بھی جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کرکٹ تو جب کرکٹ ہو رہا ہو تو اس کے علاوہ ٹاپ ٹرینڈ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. رائٹ, شاداب خان کا ریویو تھا جو کہ علیم ڈار صاحب نے دیا, اور یقیناً ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. اچھا, یہ یقیناً کرکٹ ایک ایسا کھیل ہو چکا ہے کہ پاکستان کو اس سے بڑا عشق ہے, بڑا پیار ہے, دیوانگی کی حد تک ہم کرکٹ کے لیے کچھ بھی کر گزریں گے. یعنی کہ 40 ڈگری کی گرمی میں ہم جا کے دھوپ میں جا کے میچ کھیل لیں گے کسی بھی گراؤنڈ میں. تو پاکستانیوں کو جتنا کرکٹ سے پیار ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ کوئی اور کھیل تو ہے نہیں ہمارے پاس, ایک کرکٹ ہی تو بچا ہے. ہاکی, اسکواش, سنوکر, سارے چیمپئنز ختم ہو چکے ہیں, بس کرکٹ میں ہم اچھا پرفارم کرتے ہیں. باقی کھیلوں میں الحمدللہ ہمارے کچھ ایتھلیٹس آ رہے ہیں, فائٹرز آ رہے ہیں جو اولمپکس میں میڈلز لے کر آ رہے ہیں, تو وی آر پراؤڈ آف دیم. امید کرتا ہوں اور بھی کھیل آئیں گے, لیکن اس وقت جو پاکستان کا ایک ہی واحد جنون ہے, عشق ہے, وہ ہے کرکٹ. کرکٹ کے لیے بھائی پاکستانی کچھ بھی کرے گا, اور ایسی کرکٹ کے لیے تو بھائی دنیا میں کوئی بھی کرکٹ شائقین ہو وہ بہت انجوائے کریں گے. اتنے سنسنی خیز میچز, اور یقیناً لاہور کی جو کنڈیشنز تھیں, بہت سارے کیڑے تھے, موت سے اڑ رہے تھے, سارے کھلاڑی ڈسٹرب بھی ہو رہے تھے, اسپرے بھی کرایا گیا تھا, کراؤڈ پورا فل تھا. لیکن جس طریقے سے پرفارمنس دی, بہت چھوٹا ٹارگٹ ہم نے دیا تھا ببردہ, اور پھر بھی ہم نے اس کو ڈیفینڈ کر لیا. یہ بہت بڑی بات تھی, ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ بھائی ہم تو ہار گئے ہیں, پاکستان کی جب بیٹنگ ختم ہوئی. یہ تو ہے, ہمیشہ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے جب بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم ہار جائیں گے, لیکن سڈنلی ہم جیت جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, پھر خوشی کی لہر دور پڑتی ہے ایک. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ٹرینڈ کر رہی ہے طلا, آصف علی زرداری صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں, ان کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے. لیکن ان کے خاندان سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب ان کی طبیعت بہتری کی طرف جاری ہے, اور اب ریکوری کی طرف ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو جلد صحت تندرستی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں آصف علی زرداری صاحب بہت زیادہ اس وقت بیمار ہیں, اور یہ بھی آج کل ٹاپ ٹرینڈ پہ ہیں. اور سیاست کا رخ کریں طلحہ, تو سیاست میں آپ نے دیکھا کل ایک اور نئی چیز سامنے آ گئی. ہم کل ہی ذکر کر رہے تھے اپنے شو پہ کہ جی اتنی زیادہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, ہیکر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا. میں تو کل ٹویٹر سے پڑھ رہی تھی ہیکر کا, مجھے دیکھ کے ہنسی آئی. لوگ اتنی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہیکر یو اپنے گھر پہ رہو, اگر ایزی لوڈ وغیرہ کی ضرورت ہے تو ہم کروا دیں گے, تم بس آڈیو لیکس کرتے رہو. اور پھر سڈنلی دیکھا آپ نے کہ کل دوپہر میں بھی ایک اور عمران خان صاحب کی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے. طلحہ, یہ ایک بہت ہی ایک معمہ بن گیا ہے, قومتی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا ایک اہم سوال سامنے آ گیا ہے. یہ یقیناً یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں, جو حکمراں ہیں, جن کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ 95% کانفیڈینشیل ہوتی ہے, اس کو کس طریقے سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے, ریویل کیا جا رہا ہے. بول سے خصوصی گفتگو ہوئی عمران خان صاحب کی, اور یقیناً عمران خان صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ ابھی تک انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا نہیں ہے, اس کے اوپر پلے نہیں کیا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے, عوام کے سامنے کھل کر آنا چاہیے. اور یقیناً اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کی, جن کی گفتگو سامنے آئی ہے. پتہ نہیں کتنی ایسی گفتگوز, ویڈیوز, خفیہ جو منظر عام پر نہیں آنی چاہیے. وردا بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے جو باہر اس لیے نہیں آتی ہے کہ وہ ملک کے قومی مفاد میں نہیں ہوتی ہے. لیکن اس وقت جب سائبر کہ جو ہمارے ہیکرز ہیں سائبر کی دنیا کے, وہ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ وہ بہت کچھ ایزیلی ہیک کر لیتے ہیں. ایسے سافٹ ویئر اپلیکیشنز آ چکی ہیں کہ بنا کچھ کیے وہ آپ کے فون میں گھسیں گے, آپ کے فون سے آپ کی آواز سنیں گے, سارا ڈیٹا بھی نکال لیں گے, وائس نوٹس نکال لیں گے, تصویریں گیلری اٹھا لیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک تو انفیکٹ کیس ایسا بھی سامنے آیا جس میں ایک شخص کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہو گئے. وہ بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا کہ میں نے انویسٹیگیشن کروائی, اپنا کمپیوٹر, اپنا آفس, اپنا ہر چیز میں نے چیک کی, کوئی کسی کو نہ پکڑ پایا. پھر معلوم پڑا کہ اس کا ایک جو لوور سٹاف تھا, کلینر, اس نے اس شخص کا موبائل چارجر چینج کر دیا تھا. اس کے چارجر کے اندر ایک ایسی چپ اور ڈیوائس لگی ہوئی تھی جس کے ذریعے اس نے موبائل کا سارا ڈیٹا اپنے پاس ٹرانسفر کر لیا, اور پھر اس کے اکاؤنٹ سے جب پیسے ٹرانسفر ہو چکے تھے تب اس کو میسج آیا, پھر اس کو معلوم پڑا کہ اب تو نیا ڈوب چکی ہے. لیکن طلحہ سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پی ایم ہاؤس میں اس وقت آڈیو لیکس اگر سلسلہ ہم سنیں تو اس کا مطلب 6 مہینے پہلے سے پی ایم ہاؤس کی سیکیورٹی
पे एक डैमेज था, एक धचका था। अगर 6 महीने पहले से किसी भी प्राइम मिनिस्टर, पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, अभी शहबाज शरीफ साहब है, मरीम नवाज की ऑडियो लीक हो रही है, फिर अगर दोबारा कल को खान साहब आ जाएंगे, कोई भी XYZ प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी तो कहीं रही नहीं है। इसके ऊपर अस्करी क़यादत भी कोशिश कर रही है छानबीन करने की कि हैकर को देखा जाए कौन पीछे। हम इस बारे में बात करेंगे और ये क्या मुल्क के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर हैकर ये सोच रहे हैं कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए, सियासत को बेहतर बनाने के लिए सब ऑडियो लीक्स कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई उनका सोचना ठीक है? मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। आफ्ताब जहांगीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में और साथ साथ उनसे पूछेंगे भी कि कल खान साहब की ऑडियो लीक हुई है और उनका ये कहना है कि ये नून लीग की तरफ से ऑडियो लीक की गई है और एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि अभी तो हमने खेला नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि साइफर भी लीक हो जाए। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। आप दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे खतरनाक बात तो ये हो रही है कि जी वजीर आजम हाउस से लीकेज होना। वजीर आजम की, इसका मतलब ये कि हमारा वजीर आजम हाउस जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। हम किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब तो हमें ये चाहिए कि अगर किसी से बात करनी हो तो उसको गोल्फ कोर्स में ले जाएं और एक बॉल को मारें और वो फिर वो दूर चली जाए, उसके बाद चलते चलते जाएं और वहाँ जाकर दरमियान में आप बात करते जाएं। या फिर ऐसा है कि कोई ऐसी जगह जाएं जहाँ पर जो कपड़े वपड़े सब उतार कर और इस तरह जाके बैठ जाएं कि कोई पता चले। सुहाना ऐसी जगह है, वही किसी भी ऐसी जगह पे जिम खाना चले जाएं, इधर चले जाएं। देखें बात ये है। और दूसरी ये बात कि मैं हैरान हूँ कि हमारे जो अपोजिशन वाले दोस्त जो कि इस वक्त हुकूमती हैं, पूरी 13 जमातें, वो कैसी बेवकूफ़ों वाली काम करती हैं कि उनके लीक्स, उनके दौर के लीक्स हो रहे हैं। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उस पर गुफ्तगू पूरी दुनिया में हो रही है और उन्होंने क्या किया हुआ, क्योंकि वो आए हुए उनके पास ये लीक्स मौजूद थी, वो इस इंतज़ार कर रहे थे कि कोई इस तरह की चीज़ आएगी तो हम भी उसको शोर मचाएंगे। और वो 1 दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को कैंसिल करके अगले दिन रखते हैं और दिन सुबह जो है ये लीक आउट कर देते हैं। मतलब ये क्या है, आप मुझे बताएं। अच्छा, जब खान साहब ने ये कह दिया कि भाई अच्छा है जी, आप हो गए, अब साइबर भी और ये सब कुछ, इसको ले जाएं सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो ले ले और इस पर तहकीक करके अवाम के सामने हक और सच की जो बात है वो ले आए। तो ये आफ्ताब साहब, आपने कहा कि पीएम हाउस की सिक्योरिटी, मैं आपसे पूछूंगा पीएम हाउस की सिक्योरिटी किसके पास है? क्योंकि ऐसी भी रूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि ये जो साइफर्स, ये ऑडियो लीक्स और ये सब कुछ जो निकल के आ रहा है सामने, ये मुल्क में इसलिए हो रहा है कि मुल्क की 2 सिक्योरिटी एजेंसीज में कुछ इख्तलाफ पैदा हो गया है। कुछ बताएंगे आप? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि भाई आपने शायद प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस का विजिट किया है कि नहीं किया, ये किसी मीटिंग नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मैं वहाँ नहीं जाता। नहीं, गरीब आदमी नहीं है की बात नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि देखिए, जब हम भी जाते हैं ना किसी मीटिंग में, इवन ये कि पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग होती है ना, उसमें भी हमारे सारे जो है फोन रखवा लिए जाते हैं। कौन रखता है सर, ये मालूम है आपको? अच्छा, वहाँ पे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल पीएम हाउस की सिक्योरिटी जिस एजेंसी के पास है वो लोग रखे। अच्छा, अब ये हमें नहीं बताते क्योंकि ये तो सीक्रेट होता है कि हमें। अच्छा, इसी तरह ये प्रेसिडेंट हाउस की जो सिक्योरिटी है, गवर्नर हाउस की जो सिक्योरिटी है, वहाँ के मुकामी होते हैं। लेकिन ये क्योंकि आते किसी इदारे की तरफ से, या तो IB की तरफ से आएंगे या ISI की तरफ से आएंगे या उनकी अपनी सिक्योरिटी होगी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, जिसको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हाउस में तैनात किया गया होगा। लेकिन मसला ये है कि ये जब चीज़ लीक होती है तो इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत ख़तरनाक बात है कि पहले वो लीक हो रही है तो वो जो आपके सामने 4-5 वो लीक हो रही है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि जी इंडिया से किस तरह मशीनरी लानी है, किसको क्या करना है, किसके कितने इस्तीफे किस वक्त मंजूर करने, मतलब पूरी दुनिया को बताया के सामने चीज़ आ रही है। और वो साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने वो लीक किए ना, कि उन्होंने जो बार्गेनिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप मुझको पैसे मेरे मतलब के नहीं दोगे तो मैं मेरे पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आपको पता चल जाएगा आपको कि क्या हाल सूरत हाल बनती है। तो इन्होंने कहा क्या करें, तो इन्होंने फ़ौरन एक लीक निकाली। ये लीक जो है इस वक्त जो इमरान खान की लीक है, ये इमरान खान के ज़माने की है जो, और ये निकाल कौन रहे, शहबाज शरीफ। तो ये बड़ी अजीब बात है कि इसका मतलब ये है कि उनके पास ये पहले से मौजूद थी, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने बात की, जब हम ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात कर लें और अनाउंस करते हैं। पहले से मौजूद नहीं भी तो हो सकता है कि इनको अभी मिली हो जब सिचुएशन क्रिएट हो। सर नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर मिल जाए। यानी फिर इमरान खान की भी तो रिकॉर्डिंग हो रही थी ना सर?
اس وقت بھی پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں تھا, آج بھی پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں ہے. بالکل بالکل, میں یہی تو آپ سے بات کروں کہ بالکل محفوظ نہیں تھا. تو اس لیے یہ بہت بڑی سنجیدگی کا مسئلہ ہے, یہ کسی کی وہ انا کا مسئلہ نہیں ہے, کسی کو نیچے دکھانا یا اوپر دکھانے کی واقعی بہت پریشانی کی بات ہے آفتاب صاحب. اور یہ بھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے خان صاحب کے اوپر کہ اس آڈیو لیک کے تھرو جو بات سامنے آئی ہے کہ ہم نے نام نہیں لینا ہے کسی بھی ملک کا, ہم نے صرف کھیلنا ہے. یہ کھیلنا ورڈ جو ہے یہ اس کو پکڑ کے ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے یہ سائفر کا ایک ڈرامہ رچا تھا اپنی حکومت جو ان کی گری تھی اس کو بچانے کے لیے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک طرف تو انہوں نے کہا کھیلنا اور ایک طرف سائفر حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ یہ ہے, تو کہنا کیا چاہ رہی ہے شہباز حکومت؟ اچھا, شہباز حکومت تو اس وقت بالکل آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کیا ہے, اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپس میں گفتگو ہوتی ہے نا, جیسے میں آپ کے ساتھ آن آف دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں گا, کیمرہ بند ہوگا, ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہوں گے, اس میں ہماری بات کرنے کا انداز بھی بالکل ڈیفرنٹ ہوگا, سمجھے نا. لیکن جب ہم کہیں پہ جائیں گے کسی سرکاری میٹنگ میں یا کسی اور یا میڈیا کے اوپر, تو ہمارے انداز گفتگو بالکل ڈیفرنٹ ہوگا, الفاظ کا چناؤ بہت ایک پروفیشنل انداز میں ہوگا, بالکل ہوگا. تو اس لیے کہ اس وقت کہنا کہ یار کسی ملک کا نام نہیں لینا ہے اور دیکھیں گے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو ہے ایک جرنل یہ ہیں کہ, لیکن جب ایک وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ سپریم کورٹ میں لے جائیں, اس کی تحقیقات کر لیں, اور آج نہیں کہہ رہے, یہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی سپریم کورٹ کو لکھا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. اور پھر اب تو خان صاحب نے کل بھی یہ کہا کہ صحافی کو چلتے چلتے کہ بھائی اس کو اب پبلک میں عام کر دو تاکہ پتہ چل جائے کہ جی سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. لیکن آخر میں ایک چیز آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یقیناً بہت سارے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, پی ٹی آئی پاور میں آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ کرپٹ عناصر کو پکڑا جائے گا, کیسز بنائے جائیں گے. جتنی محنت سے آپ لوگوں نے کیسز بنائے, کتنے سال لگے آپ کو, اتنے ہی چند منٹوں میں اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے, سینیٹر بھی بن گئے, وزیر بھی بن گئے. ساری آپ کی محنت پہ پانی پھر گیا. اللہ کرے کہ آپ لوگ کرپٹ عناصر کو ان کی کیفر کردار تک پہنچائیں. بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب, وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ اگلی بار ڈسکس کریں گے تفصیل. ایک جملہ کہوں گا, چلے ایک جملہ اگر آ سکے پروڈیوسر صاحب. وہ یہ ہے کہ جب تک آپ جیسے اور باشعور پڑھے لکھے نوجوان اور پڑھے لکھے, کیونکہ اب یہ ملک نئے جنریشن کے ہاتھ, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آنے والا وقت جو ہے اس ملک کا بڑا پائے. رائٹ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب. یوتھ میں امید ہے, نوجوانوں میں امید ہے. بالکل ٹھیک. لیکن معیشت جو ہے وہ اب آ گئی ہے اسحاق ڈار کے ہاتھ میں, اور اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ سے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, منی لانڈرنگ کا ایفیڈیوٹ بھی لکھ چکے ہیں, کیسز بھی ان کے سامنے رہے ہیں ہمیشہ کرپشن کے. ان کے آنے سے معیشت کو ورنہ کتنا فائدہ ہوگا؟ ڈالر ایک دم سے گرا تو ہے, پر کیسے گرا ہے, کیوں گرا ہے, کہاں سے آیا ہے ڈالر؟ بہت بڑی کنفیوژن ہے. ہم کہتے ہیں وہ 1000 خدشات ہیں, 1000 مسائل, لیکن پھر بھی ہمیں ایک امید ہے اور امید پہ دنیا قائم ہے کہ اچھا وقت بھی آئے گا. وہ کہتے ہیں نا ایک ہے کہ یہ ہمارا وقت بھی آئے گا, اور ہماری دعا ہے, ہماری امید ہے کہ پاکستان میں بھی اچھا وقت آئے گا. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا طلحہ کہ یہ کنفیوژن بھی ہے میری. اور اچھا, عابد سلیری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں, ماہر اکنامکس ہیں, ان کو لیں گے اپنے ساتھ. عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ آپ جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دنیا بول ہے. اور ساتھ ساتھ میں جو سوال طلحہ سے کرنا چاہ رہی تھی, میں آپ کو بھی ساتھ رکھنا چاہوں گی, آپ سے پوچھوں گی ڈائریکٹلی کہ ہم بہت کنفیوژن کا شکار ہیں عابد صاحب کہ ایسا اچانک سے کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی ڈار صاحب پاکستان میں لینڈ ہوئے ہیں, ڈالر جو ہے مزید نیچے آ گیا ہے, تھوڑا سا روپیہ اسٹیبل ہو گیا ہے. آخر ڈار صاحب کا ڈالر کا کنیکشن کیا ہے؟ اگر ڈالر اتنا ہی ڈار صاحب سے ڈرتا ہے تو ڈار صاحب کو تو پھر یہیں رہنا چاہیے نا پاکستان میں. یہ تو تھوڑا سا بھی ویٹ اینڈ سی آپ کو کرنا پڑے گا. اس پہ کوئی کمپریہنسو بات کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو کہ آپ کے اکنامک فنڈامنٹل ہیں, جو اکنامکس کی تھیوری آپ کو بتاتی ہے, ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. کوئی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھی ہے ہماری, نہ کہیں سے ملک میں ڈالر آیا ہے, تو پھر کیسے ایک دم سے ڈالر نیچے آ گیا, روپیہ اسٹیبل ہو گیا؟ پاکستان کی جو فارن ایکسچینج مارکیٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جب یہ ایک ہفتے میں 10-15-20 روپے ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہے اور 10-15-20 روپے ایک دم سے نیچے چلا آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو اسپیکولیٹو بائنگ ہوتی ہے, جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے, باقی فنڈامنٹل تو اپنی جگہ, لیکن بہت سے انویسٹرز جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈالر میں. منی چینجر جو ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ جب بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے اور ڈالر 1-2 روپے اوپر جا رہا ہے, تو وہ اس کو ہولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی سیلنگ
रोक देते हैं ताकि अगले दिन उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले। आबिद साहब, आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के लीडिंग इकोनॉमिस्ट में से एक है और आप हमेशा हमें आगे आगे नजर आए हैं पाकिस्तान की प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए। माय क्वेश्चन टू यू इज, इस वक्त जो वॉलेटिलिटी और अनसर्टिनिटी मार्केट में है, आपने जैसे कहा कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अपनी जगह पर ही खड़े हुए हैं लेकिन फिर भी डॉलर नीचे आ रहा है, स्पेक्युलेटिव बाइंग हो रही है इन्वेस्टर्स की जानिब से। हर पॉलिटिकल पार्टी बाइंग नहीं हो रही, अब वो सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से डॉलर नीचे आ रहा है। मेरा सवाल यह है कि सर हमारी मार्केट में ना, आप जानते हैं कि जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो हर कोई डॉलर खरीद के अपने घर में एक तो होर्डिंग करना शुरू कर देता है, दूसरा सर कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एटीएम भी होता है। जब भी वो मैनूवरिंग चाहते हैं, कुछ सियासी मूव चलना चाहते हैं, तो वो अपने एटीएम के जरिए मार्केट्स में ऐसी इंजेक्शंस करवाते हैं कि उनके फेवर में नंबर्स आ जाएं। वुड यू एग्री विद दैट सर? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट देख ले या हमारी जो फॉरेक्स मार्केट देख ले, जाहिर है कि वो दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में इतनी छोटी सी मार्केट है कि वहाँ पे कोई भी जो है इन्वेस्टर वो आके प्ले कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक, उसको डॉलर के रेट को ऊपर लेके जा सकता है या नीचे लेके जा सकता है। ये तो एक चीज मुसद्दक है ना कि आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अगर आप देखें जो फॉरेन करेंसी का होता है तो वो कुछ मिलियन डॉलर्स का है, तो वो उसके लिए तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो आके करेंसी को उतार उसमें ला सकता है। असल चीज होता है सिर्फ उसको एक दफा ट्रेंड सेट करना। जैसे इस वक्त अगर डॉलर नीचे आ रहा है तो हर वो बंदा जिसने डॉलर खरीदा है, खा वो पैनिक बाइंग में खरीदा है या स्पेकुलेटिव बाइंग में खरीदा है, वो बेचने के चक्कर में है कि सुबह पता नहीं और नीचे रह गए। इसी तरह से जब प्राइस एक दफा ऊपर जाने का ट्रेंड सेट होता है तो हर वो बंदा जिसके पास कुछ रकम होती है या वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है वो डॉलर खरीदना शुरू कर देता है इस उम्मीद से कि उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बदकिस्मती से स्टॉक मार्केट की तरह जो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये भी थोड़ी सी इसमें लगी है। लेकिन एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगी, स्टेट बैंक का जो एक मेयर था चंद दिन पहले का, अब आप अगर $2000 से ऊपर फॉरेन एक्सचेंज खरीदना चाहें तो आपको थ्रू चेक आप सिर्फ ले सकते हैं। पहले तो इसमें ये चीज आई थी कि आपको बायोमेट्रिक करवाना होगी। लोगों ने बायोमेट्रिक जो है वो अपने 5-6 लोग जो है वो अपने मुलाजमीन को भेज के डॉलर खरीदना शुरू करते हैं। अब ये पिछले हफ्ते से जो इफेक्ट हुआ है वो ये है कि अगर आपको $2000 से ज्यादा एक दिन में, आबिद साहब वक्त कम है, एक सवाल मेरा छोटा सा, अगर आप ब्रीफली मुझे जवाब दे दें, हम अपनी इकोनॉमी से चोरी कब खत्म कर पाएंगे सर? जब हम अपने मुआशरे से बदनीयती खत्म कर लेंगे तो इकोनॉमी से चोरी खत्म। थैंक यू सो वेरी मच। आबिद सुलेनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के लीडिंग इकोनॉमिस्ट, और बाकी हमारी बदकिस्मती है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि कोई भी उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है, कोई भी आके डॉलर का रेट ऊपर नीचे करने के लिए अपने पैसे को इस्तेमाल करता है इन्वेस्टर। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज अपने एटीएम्स को यूज करते हुए डॉलर को मनूवर करती हैं, और यकीनन हम जानते हैं कि एटीएम्स कौन है, नहीं लेना चाहता मैं नाम, लेकिन यकीनन जब ये पावर में आते हैं तो बड़े बड़े पैसे निकाले जाते हैं अकाउंट से, तिजोरियों से। 2-3 अरब रुपए डाल दो मार्केट के अंदर ताकि डॉलर नीचे आ जाए, और मैं बोलूं मेरे आने से नीचे आए। लेकिन तरह डार साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जो उनके आने से लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी, कुछ डॉलर मजीद नीचे आएगा। उन्होंने कह दिया कि भाई 4.5 साल का बिगड़ा हुआ पलंदा 6 माह में सही नहीं किया जा सकता, तो अगले 6 माह के लिए उन्होंने जो भी वजीर खजाना बनता है वो पहला डायलॉग यही होता है, मैं नहीं कर सकता, कम से कम 5 साल दे रहा। हाँ, और जो 5 साल पहले बिगड़ा खाता करे गए थे उसका जवाब कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ ही खैर एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आप छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की आवाज काफी वक्त से सुनी जा रही है, डिमांड है ये लोगों की, देरीना डिमांड है। 22 लाख केसेस पेंडिंग है। मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि जिस तरह दुनिया में होता है पाकिस्तान के केसेस भी लाइव नशर किए जाएं, कैमरा पे आए, मालूम तो पड़े भाई अदालत में हो क्या रहा है, किस तरह वकला दलाइल पेश करते हैं, जज हजरात जो है, मोहतरम जज हजरात, वो किस तरह उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। वी वुड लव टू सी इट। दुनिया में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। अमेरिका के एक ऐसे जज है जिनका नाम है फ्रैंक कैप्रियो, बड़े मशहूर हैं, सोशल मीडिया पे बड़े वायरल है, उनकी वीडियोस बड़ी वायरल है। वजह ये होती है कि वो अपने केसेस को दुनिया के सामने रखते भी हैं, दिखाते भी हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में अपने केसेस चलाते हैं, और दुनिया में उनके बहुत फैन फॉलोइंग इस वक्त बन चुकी है। तलहा
ये वाहिद जज हैं जिन्होंने खुद से ये ट्रेंड स्टार्ट किया कि जब भी ये हियरिंग कर रहे होते हैं किसी भी केस की तो उस वक्त अपने सोशल मीडिया से ही लाइव हो जाते हैं। इमेजिन कितने अकलमंद हैं। और इनका एक अनोखा एक निराला अंदाज है जिस तरह से ये समाज सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं कि जब भी आप किसी जज के सामने पेश होते हैं सबसे पहले तो आप हवास बाख्ता हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि अगर आप कुछ कहना भी चाहते हैं तो आप बड़े सब भूल जाते हैं, आप कुछ सोच समझने की सलाहियत खो देते हैं। लेकिन फ्रैंक कैप्रियो एक ऐसे जज हैं जिनके सामने आप जाते हैं वो आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी जज के सामने खड़े। और ऐसा ही एक वाकया पेश आया एक पाकिस्तानी कपल के साथ तला जब वो अमेरिका गए और उनको एक गलत पार्किंग करने पे एक टिकट मिल गई जिसकी वजह से उनको अदालत में बुलाया गया और वो अदालत फ्रैंक कैप्रियो की थी। और सोचें जरा हमारे कपल ने क्या किया, बड़ा खूबसूरत उनको तोहफा दिया। हमारे साथ मौजूद भी हैं वो कपल। टोपी पहना दी, पहले ये तो बताएं। जी हाँ, मिस्टर जवाद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है, आपका शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। कैसी फीलिंग थी? ये तो आप शुक्र अदा कर रहे हैं दुनिया का कि आप अमेरिका में हैं तो आपको पार्किंग पे लोअर कोर्ट्स में जो है ऐसे जज मिल रहे हैं। हाउ वाज इट? क्या फीलिंग्स आपके दिल में आई उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका फॉर द इनविटेशन इन द शो। और फीलिंग तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी थी क्योंकि ही इज नोन एज द वर्ल्ड्स बेस्ट जज और उनके सामने पेश होना एक ऑनर की बात है, सारी बात है। तो ऐसा कोई प्लान तो नहीं था हमारा कि मतलब जिस तरह से लोग बोल रहे कि प्लान करके गए थे टिकट लेके ये वो है, लेकिन टिकट का वो हुआ चांस मतलब वी गॉट द टिकट एंड वी हैड टू गो ओवर देयर। तो हो गई मुलाकात उनसे और जवाद साहब पार्किंग टिकट आपको मिला, आपने फौरन जज के सामने कहा कि ये मेरी वाइफ से बाय मिस्टेक हो गया था, वाइफ ने पार्किंग की थी। क्या वाकई जवाद ने पार्किंग की थी या आपने सारा मलबा उन पर डाल दिया थोड़ा सा बचने के लिए कि बीइंग अ फीमेल थोड़ा सा लिवरेज मिल जाएगा कोर्ट में? नहीं, एक्चुअली क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि मतलब माय वाइफ इज नॉट फ्रॉम हियर, वो दूसरी स्टेट से आप मूव हुई शादी के बाद। तो यहाँ के लॉज थोड़े से डाउनटाउन के थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे कुछ टाइमिंग की पार्किंग होती हैं या ओवरनाइट पार्किंग आप लेफ्ट साइड पे नहीं कर सकते। तो इन्होंने मेरी गाड़ी पार्क कर दी, वो उस पर अगले दिन टिकट लगी हुई थी। तो जब वो टिकट पे करने के लिए गया तो वहाँ पे मुझे एक और सरप्राइज मिला कि इनकी कार पे माशाल्लाह से 2 और टिकटें हैं जो इन्होंने रेड लाइट वायलेशन पे ली हुई है। मतलब यहाँ पे यूजुअली आप ये होता है कि थोड़ी सी मैं ये बात एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है पाकिस्तान में इस बारे में। राइट पे जिस तरह से पाकिस्तान में आप लेफ्ट ले सकते हैं, यहाँ पे आप यूजुअली राइट ले सकते हैं विद नो इश्यूज। लेकिन कुछ जगह होती है डाउनटाउन में जहाँ पे कैमरे होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है नो राइट ऑन रेड, लेकिन इनको पता नहीं लगा और इन्होंने उस पे राइट ले लिया। पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं? मैं पेशावर से हूँ, बल्कि हम दोनों पेशावर से। माशाल्लाह। ये बताइए पेशावर में तो आपको कभी लेफ्ट राइट लेने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ना? पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुई होगी। अपना मुल्क याद आया होगा ना, वहाँ तो यार हम कहीं भी गाड़ी लगा दे, पार्किंग का भी कोई मसला नहीं, कोई भी रेड लाइट तोड़नी है, कोई भी सिग्नल तोड़, मसला ही नहीं है भाई, हमारे बाप का मुल्क है। ऐसा ही है, मुल्क तो अपना ही है, सारी बात। ये बताइए कि जब वहाँ की अदालत को आपने सामना किया तो कभी सोचा कि अल्लाह का शुक्र है यार पाकिस्तान की अदालतों में नहीं जाना पड़ा? वहाँ के जज को आपने कभी चित्राली टोपी नहीं पहनाई? पाकिस्तान में किसी जज को 50 रुपए पकड़ाए थे, टिकट ही खत्म हो जाता तला। यार ये तो गलत बात है यार, अमेरिका के जज को आपने चित्राली टोपी पहनाई और पाकिस्तानी जज को कभी नहीं पहनाई, ये तो उनका दिल टूटेगा इस बात का। जवाब दे, फिर मैं एक सवाल करती हूँ आपसे। जी तलब भाई, असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में आपको जज मिलता ही नहीं है, पहली बात। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, गुड आंसर। दूसरी बात ये है कि फिर आप वहाँ पे डेट्स लेते जाएं, बस फिर आप लॉयर को बोलते जाए, मिलते जाएंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ पे नौबत ही नहीं आती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब कानून चेंज है, चाहे आप किसी भी मामले में जो कोर्ट जाए या पुलिस स्टेशन जाए, वो आपको इतना फ्रेंडली माहौल देंगे, लाइक यू वुडंट इवन फील कि मतलब आपको डर लगे या कुछ हो, नथिंग। जो है वो है रेड एंड व्हाइट एंड एवरीथिंग इज जस्ट स्ट्रेट अहेड। अग्रीड। जवाब साहब ये बताइएगा कि जब आप जज के सामने पेश हुए तो ये आप सोच के कहते हैं कि उनको चित्राली टोपी पहनाएंगे या अपने साथ लेके गए थे कि चित्राली टोपी अचानक से कोर्ट में निकलने वाला सीन कुछ समझ भी नहीं आया? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि एक्चुअली लास्ट ईयर मेरे वाले साहब आए थे, तो वो साथ में गिफ्ट लेके आए थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि मतलब जारी बात है जज कैप्रियो को सब जानते हैं, सब उनके फैन हैं। तो उन्होंने बहुत ख्वाहिश जारी की थी कि मैं उनसे जाके मिलूंगा, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज थे उस टाइम पे कैप्रियो साहब।
تو پھر وہ اپنی ریکوری کے بعد واپس کورٹ میں آئے, تب تک میرے والد جو ہے واپس جا چکے تھے. تو وہ ان کے لیے گفٹ لے کے آئے تھے, وہ رہ گیا تھا, تو وہ پڑا ہوا تھا ویسا ہی. تو میں نے بولا چلے چانس ملا جائے. جواد صاحب, وردہ بھی اور ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی جینڈر ڈسکرمنیشن کے اوپر بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. ہماری بہن کو بھی کچھ بولنے کا موقع دیجئے, نہیں تو ناراض ہو جائیں گے. یہ بتائیے کہ ہاؤ واز اٹ, آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ یقیناً ایک ایکسپیرینس تھا, ایک یونیک ایکسپیرینس تھا. ہاؤ واز اٹ؟ Yeah, it was my first time in court. I was kind of nervous, but it was good. Yeah, he's a very nice person. Have you ever been in any other courtroom in your life before? No, it was my first time. چلو فرسٹ امپریشن اچھا پڑا یار. چیلنج فرسٹ امپریشن. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو ویری مچ. مسٹر اینڈ مسز جواد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً پلیجر از آل آس. ان کا ایکسپیرینس جج فرینک کیپریو کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ. پاکستان کی ثقافت بھی پروموٹ کی گئی, چترالی ٹوپی ان کو پہنائی گئی, اور یقیناً وہ واپس آئیں گے ایک دن, اور پاکستانی ججز کو بھی اسی طرح یہ ٹوپی پہنائیں گے. لیکن پہلے پاکستانی جج تک پہنچنے کی نوبت تو آئے طلحہ, یہاں تو پہلے ہی معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. عقلمند کے لیے اشارہ ہے برتا. اب ایک اور بات آپ کو بتاتی ہوں طلحہ, آپ سنیے. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم سب کے موبائل میں میسیجز آتے ہیں کہ جی آپ نے 5 لاکھ جیت لی, یا 2 کروڑ جیت لی, یا اتنی بڑی آپ نے BMW جیت لی ہے. اگر آپ اس کو کلیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فلاں نمبر پہ میسیجز کیجئے اور آپ اپنا انعام کلیم کر سکتے ہیں, یا کسی اکاؤنٹ میں جا کے پیسے جمع کرا دیجئے. یہ تو ایک اسکیم چل ہی رہا تھا. وردہ پاکستان میں ڈبل شاہ, ٹرپل شاہ, بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں. کون آرٹسٹ, جس طرح ہمارے ہیکرز مشہور ہیں نا, ہمارے کون آرٹسٹ بھی کسی سے کم نہیں ہیں, جو لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں. اور فراڈ پاکستان میں پیس آف کیک, کیونکہ یہاں کرائم کے بعد پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. پکڑ بھی لیا جائے تو مرڈر جیسے بڑے کرائم کے بھی کرمنلز رہا ہو جاتے ہیں, اور پھر پولیٹیکل لیڈرز بھی بن جاتے ہیں. ایک اور ایسا ہی کرائم ہوا ہے. کرائم ہوا ہے یہ ریلوے کے نام سے, یہ فراڈ ہوا ہے. یہ ایڈ لگی ہے اخبار میں, اور اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ریلوے کے اندر آ گئی ہیں نوکریاں. ڈیزگنیشنز بھی لکھی گئی ہیں, اسسٹنٹ, معاون, سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور یہی بتایا گیا ہے کہ درخواستیں مطلوب ہیں, یعنی جس کو اپلائی کرنا ہے فوراً اپلائی کرے. اپلائی کرنے کے لیے آپ اس اکاؤنٹ میں 475 روپے شاید پیسے جمع کرائیں, اور پھر آپ اپنی سی وی بھیجیے اور آپ کو رسپونڈ کیا جائے گا. اور پھر جب بہت سارے لوگوں نے اپنی سی ویز بھیجی, بتایا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپلائی کیا, اور جب وہ انٹرویو کے لیے پہنچے تو معلوم پڑا کہ یہ تو سب فراڈ ہے. یہ تو سب فراڈ نکلا. اور پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ریلوے حکام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ریلوے کے نام سے ایک اشتہار دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جابز آفر کی جا رہی ہیں. اور تو اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ چلان بھی جمع کیا جا رہا ہے 425 روپے کا. لیکن یہ تمام فراڈ کی ڈیٹیلز جو ہیں ہمارے بول نیوز کے نمائندے نے ثبوت سمیت حاصل کر لی ہیں, اور ریلوے کے FIA کو لکھے ہوئے خط کی کاپی بھی بول نیوز نے اپنی اسکرین پہ موصول کر لی ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, بول نیوز کی اسکرین پہ آپ کو نظر آئی ہوگی کہ یہ اسکینڈل ہے کیا. بیسکلی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس, جو سب یہ تمام ساری صورتحال سامنے لے کے آئے ہیں. اچھا جی, ان کو ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں لائن میں. محمد اویس تاکہ سامنے آئیں اور ہمیں بتائیں مزید ڈیٹیلز کے بارے میں. لیکن طلحہ, ریلوے حکام اب جاگ گئی, ان کو تب پتا چلا جب وہاں پہ مزید نوجوانوں کی لائن لگی ہوئی تھی اور وہ اشتہار کی کاپی لے کے اور چلان کی کاپی لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ جی ہمیں تو چلان جمع کرایا ہے, ہم انٹرویو کے لیے آئے ہیں. اس وقت ریلوے حکام کو ہوش آیا کہ بھائی اچھا ایسا اشتہار کوئی چھپا ہے. طلحہ پہلے کیوں نہیں دیکھا ان لوگوں نے اخبار میں ایک اشتہار چھپنا ایک گورنمنٹ ادارے کے نام سے؟ یقیناً اس اخبار کو بھی اس کیس میں رجسٹر ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایک ایسی ایڈ چھاپی ایک ادارے کے نام سے جو کہ سرکاری ہے, اور وہ ایڈ سرکار کے تھرو نہیں آئی تھی, کسی پرائیویٹ وینڈر کے تھرو آئی تھی, which is not allowed by the rules. جتنے بھی سرکاری ایڈز ہوتے ہیں وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اخباروں کو پرووائڈ کرتا ہے یا PID کرتا ہے. لیکن دیکھا یہی گیا اس کیس میں, جس طرح ریلویز کا نام استعمال کرتے ہوئے ایڈ شائع کی گئی ہے, تو اٹس کوائٹ آبویس کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اخبار سے بھی اس فراڈ میں ملوث ہو. تحقیقات کے بعد یہ چیز کلیئر ہوگی. لیکن یقیناً اس وقت کیس رجسٹر ہوا ہے نہیں ہوا ہے, کیا کر رہا ہے سائبر کرائم ونگ, ادارے جو ہمارے سیکیورٹی کے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو کرنا تو ہے, ایکشن تو لینا ہے. چپ چاپ ان کو بیٹھنا زیب نہیں دیتا ہے. ان کو اپنی نوکری حلال کرنی چاہیے, تنخواہ حلال کرنی چاہیے, جو رشوت لیتے ہیں وہ حلال کرنی چاہیے, محنت تو تھوڑی بہت کرنی پڑے گی. دیکھیں نا, یہاں پہ میں ہمیشہ اپنے شو میں بات کرتی ہوں کہ ہمیشہ غریب ہی پستا ہے. اگر اسنیچر لوٹتے ہیں تو غریب کو ہی لوٹتے ہیں. جیسے کل ہمیں آپ کو دکھایا کہ تنویر صاحب کو کس طرح سے ان کی زندگی بھر کی پونجی 5 لاکھ کا کیمرہ, بلکہ اب تو 8-10 لاکھ کی وہ سارے اکوپمنٹس تھے وہ چوری ہو گئے, چھن گئے. آپ دیکھیں جو لوگ نوجوان
नौजवान जो बेरोजगार नौजवान होंगे, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के, वो जॉब के चक्कर में उन्होंने 425 रुपए का चालान भी जमा करवा दिया। जब वो इंटरव्यू के लिए गए पता चला बेचारे फिर एक बार लुट गए। और 500 रुपए की भी एक वैल्यू होती है तला आज के ज़माने में। अगर हम राउंड फिगर कर लें, जिस तरह की महंगाई हो रही है उस हिसाब से आप जब भी पैसे जमा कराएं और फिर आपको पता चले कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्म का मुकाम है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। स्कैम करना क्या ऐसा हो गया कि आप किसी को भी लूट सकते हैं? यकीनन पाकिस्तान में जितना आसानी से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, पैसे उनके लूटे जा रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं जी अपना ATM कार्ड नंबर, अपना पिन नंबर, अपना ये नंबर दे दीजिए। यकीनन बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं जिनके लिए आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमारे पुलिस के हुकाम ने भी एक वीडियो जारी की थी, राजा उमर खत्ताब ने, कि लोगों को फ़ोन किया जा रहा है, कह रहे हैं आपके रिश्तेदार जेल में बंद है, फ़ौरन पैसे भेजिए, पैसे नहीं भेजेंगे तो इसके ऊपर FIR कट जाएगी, ये जेल चला जाएगा। वो बेचारा उससे बात करवाता है, रोते हुए बात करता है, फिर वो पैसे ट्रांसफ़र करता है, फिर मालूम पड़ता है सब फ्रॉड है। अब अकाउंट्स भी यूज़ हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ हो रही हैं, अखबारों का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, तो इनके थ्रू आप आराम से शवाहिद इकट्ठे करके इनको पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर इदारे इनको पकड़ना चाहें, ओनली देन, नियतों का फुकदान है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल यही बात है। लेकिन हम आगे अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे एक तरफ देख रहे हैं हम ये तमाम प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और नियतों का फुकदान आप बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यही हमारे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो ऐसे ही वीडियोस वगैरह बना के बहुत कुछ कमा रहे हैं। तला, आप शायद उस यूट्यूबर की बात कर रहे हैं जिसकी पहली वीडियो चोरी पर मबनी थी और फिर वो 5 मिलियन हुआ, फिर 9 मिलियन हुआ। आप बिल्कुल सही समझे कि मैंने करेक्ट यहीं से किया है, क्योंकि उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। और तलहा जस्ट इमेजिन अगर 9 महीने में आपके कितने 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो आप क्या करेंगे तला? अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। वैसे आपके हो सकते हैं ऐसे, आप ट्राई करेंगे? अब ढूंढने से खुदा मिलता है, सब्सक्राइबर क्या चीज है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। थैंक यू। लेकिन हमें इतने सारे सब्सक्राइबर नहीं मिलते, लेकिन सलमान नौमान जैसे यूट्यूबर को कौन नहीं जानता, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बोल एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे अक्सर आप उनको देखते रहते हैं। तलहा को उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको लास्ट टाइम मैंने वीडियो दिखाई भी थी, काफ़ी आपको समझ भी आई थी, पसंद भी आई थी, और आपने कहा था कि ये किस तरह की वीडियो है, बहुत डिफरेंट वीडियो होती है उनकी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वायरल भी होती है। एक वीडियो दिखाते हैं आपको, क्योंकि उनकी वीडियो बहुत ही कम वक्त में, कुछ ही घंटों में उनको 10 लाख से ज्यादा सारिफिन देख लेते हैं। नुमान की जितनी भी वीडियोस होती हैं वो ज्यादातर फ्रॉड के ऊपर ही होती हैं। आप कमाल देखिए, इस मुल्क का कोइंसिडेंस देखिए कि यूट्यूब पर भी वायरल वीडियोस फ्रॉड की हैं, अवाम के साथ भी रोजाना की बुनियाद पे फ्रॉड हो रहा है, और फ्रॉड के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं और हर कोई फ्रॉडिया बना फिर रहा है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, मिस्टर फ्रॉडी। वाह जी वाह, तो किन्ना सेट है, अब किन्ना सेट है, हमारी मईशत कितनी सेट है, हमारे हुक्मरान कितने सेट है, इसके लिए हम चलेंगे। नोमान सेट हो गया। लेकिन हम सितारों के हालात भी देखिए, सारे कहाँ तक सेट हुए, कहाँ तक सेट नहीं हुए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, बहुत ही प्यारी खातून है, उनका अंदाज़े बयां बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मैं कहूँगी बहुत आला अखलाक की बहुत ज्यादा हो गया नहीं तला, सीरियसली शी इज अ वेरी नाइस लेडी, आई रियली लाइक हर पर्सनली, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड बीइंग अ पर्सन आल्सो। हमारे साथ मौजूद हैं सामिया खान, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सामिया एंड वेलकम टू दुनिया बोल है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मेरी भी मुझे बहुत पसंद है सामिया जी। अस्सलाम वालेकुम, और जितने प्यार से आपने मुझे वेलकम किया है, आपने तो मेरी सुबह ही जो है, आज कहते हैं ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और इज्जत देने के लिए। जी वेलकम सामिया। एक्चुअली आपका जो अंदाज़े बयां है, जो आपका अंदाज है बात करने का, कहने का, जिस तरह से मैं अगर आपके सोशल मीडिया पे भी देखूँ, आप जिस तरह से लोगों से गुफ्तगू जारी रखती हैं, उनको बताती हैं, वो तरीका मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये चीज़ कही है आपसे। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी बच्चे जी। अच्छा सामिया जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमने अक्सर देखा है 1999 में आपने जब पहली पेशगोई की थी नवाज शरीफ की हुकूमत को लेकर, और उसके बाद जिस तरह से वो तख्ता पलटा, हम सोच भी नहीं सकते थे क्या से क्या हुआ। फिर खान साहब की हुकूमत को लेकर भी आपकी कुछ पेशगोइयाँ थी जो बाद में हमारे सामने हकीकत बन के आई। तो मैं अब पूछना चाहूंगी कि इस वक्त मईशत के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सागदार साहब को लाया गया है और डॉलर कहीं कुछ हद तक कहा जा रहा है कि स्टेबल भी हो रहा है, लेकिन 6 महीने तक के लिए उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए कि जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, 4.5 साल का पलंदा एकदम से 6 महीने में नहीं सही किया जा सकता, मुल्क बहुत बुरी तरीके से डूब रहा है। आप क्या देखती हैं, सितारों का जो इस वक्त नक्शा बना हुआ है आसमान पे, वो क्या कहता है? देखिए, अक्टूबर की कुछ तारीखों से जो मामलात हैं मुल्क के इंशाल्लाह संभलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले 2 अक्टूबर
اس کے بعد 24 اکتوبر، دین 28 اکتوبر، یعنی اکتوبر کی ہر گزرتی تاریخ کے ساتھ، جیسے میں نے ایک دو جگہ پہلے بھی آج کل انٹرویوز دیے تو میں نے کہا کہ نومبر ایک ڈسائسو منتھ ہے جس میں ہمیں کہتے ہیں نا فلم سے پہلے جو پرومو چلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ فلم کیسی ہوگی، تو نومبر تک کے جو حالات ہیں آپ سب لوگوں کو بتا جائیں گے کہ پاکستان کس پٹری پہ چڑھنے جا رہا ہے، جو کہ مجھے ایک اچھی وائبس ہیں 2023 سے کہ یہ وہ آخری سال ہے ہمارے پاس، شاید اللہ تعالیٰ کو بھی ترس آ گیا ہوگا اس ملک پہ کہ جو اس ملک کو اپنی پٹری پہ ایک درست سمت میں چڑھا دے گا، اس کا کریڈٹ اسحاق صاحب اپنے ذمے لیتے ہیں، میں تو ستاروں کو ہی دوں گی، یا یہ پی ڈی ایم اپنے ذمے لیتی ہے، یا کل کو کوئی انٹرم سیٹ اپ آ کے لیتا ہے، لیکن یہ اچھی خبر لوگوں کے لیے ضرور ہے کہ یہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا صحیح، کیونکہ ہم 2022 تو اگر آپ میری پچھلی پریڈکشنز کو اٹھا کے دیکھیں میں تو حیران ہوئی جو آڈیو لیکس آ رہے ہیں، میرا ایک واضح لائن تھی بیٹا کہ میں نے کہا تھا کہ ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہوگا اور عجیب و غریب اسکینڈل سامنے آئیں گے، تب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آڈیو ویڈیو لیک بھی اتنا پاپولر ہو جائیں گی، میں تو سمجھ رہی تھی جیسے نیب اسکینڈلز بنتے شاید اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے نئے نئے اسکینڈلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، تو لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ سکون کی طرف سفر تو ہے، مارا ماری پہلی جو ڈیٹ ہے 2 اکتوبر سے ختم ہونی شروع ہوگی، 2 اکتوبر کے بعد یعنی کہ ہمارے ملک کے حالات مزید کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری دعائیں اس کا۔ اچھا اب بلاول بھٹو کا فیوچر کس طرح سے دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات بہت بہتر بنا رہے ہیں، لیکن تمام سچویشن میں ہم دیکھیں تو نون لیگ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں آصف زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی تو بالکل خاموش اپنا کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی بیان کچھ سامنے نہیں آ رہا، تو ان کا فیوچر کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میں بلاول کو پی ایم کی پوزیشن پہ دیکھوں، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا فیوچر اس طرح سے کچھ؟ میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں اگر کسی نے سیاست سیکھنی ہے نا تو آصف علی زرداری صاحب سے سیاست سیکھیں، اور میں حالانکہ میں ان کی فیملی کو یہ مشورہ دیا کرتی تھی کہ اس فیملی میں آپ لڑکی پہ بھی کریں کیونکہ، لیکن یقین کریں کہ دس از سو انبلیویبل کہ جس طرح انہوں نے اس کی گرومنگ کی ہے بلاول کی، بلاول کا فیوچر زرداری صاحب کی یہ خواہش کوئی بعید از قیاس نہیں کہ آپ جلدی پوری ہوتے ہوئے دیکھیں، ان کے سر پہ صحرا بھی صحیح۔ چلیں بہت بہت شکریہ سامیہ خان جی، وقت کی کمی دوبارہ سے آپ کو لیں گے اور پھر آپ سے مزید ڈیٹیلز جانیں کہ مجھے ان سے پوچھنا ہے کہ ستاروں کے بارے میں بھی کہ بلاول کو صحرا بھی پہنا دیا انہوں نے، تو یعنی شادی قریب ہے، ان کی برتھ ڈے بھی گزری ہے، اور میں ایک اور سوال پوچھوں گا کہ بلاول میں اور جونیئر ذوالفقار میں کیا کامن ہے؟ آگے چل کے کسی دن ایک بریک لیتے ہیں۔ آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے، دنیا بول ہے۔ جی جناب واپس آ گئے ہیں ہم بریک سے، اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں محکمہ موسمیات سے جو اپڈیٹ ملی ہے اس وقت موسم کی صورتحال کیا چل رہی ہے، آپ کو آگاہ کریں تو بتائیں کہ پاکستان کے اوور آل موسم میں اگر تو ملک میں بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی پنجاب میں ٹھنڈ نے انٹری دے دی ہے اور اب اس کے اثرات سوات اور مالاکنڈ اور اطراف میں بھی بڑھنے لگے ہیں۔ دوسری طرف شہر لاہور میں اسموگ کا آغاز ہو چکا جس میں آپ لوگوں کو بہت کیئر کرنی چاہیے، جس کے لیے انتظامیہ بھی حرکت میں آ چکی ہے۔ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو آج موسم گرم رہے گا جبکہ ٹھنڈی ہواؤں کا راج بھی برقرار ہے۔ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 30 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اگر ہم مال کی طرف دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگین آج بھی پچھلے ہفتے سے ہم پورا دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں کوئی بھی بادل چھائے ہوئے نہیں ہیں، مطلب بالکل صاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہوائیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہیں، اسپیشلی رات کے وقت بہت زیادہ ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم پنجاب کا رخ کریں تو اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں آج بھی بادلوں کے ڈیرے قائم ہیں اور آج شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 20 جبکہ زیادہ سے زیادہ 32 تک جانے کا خدشہ ہے۔ اور اگر لاہور کی جانب بڑھتے ہیں، لاہور کی بات کریں تو آج کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کی جانب بھی، لاہور میں بھی ہمیں آج
کوئی بادل نظر نہیں آ رہے، ورنہ کل تک آسمان میں ہلکے پھلکے کچھ علاقوں میں بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی پھلکی شاید کہیں نہ کہیں کہا جاتا کہ موسم خوشگوار ہے، لیکن آج کہیں بھی لاہور میں بادل نہیں ہیں اور درجہ حرارت ہم بتا چکے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں KPK کی طرف۔ وہاں کی بات کی جائے تو صوبے کے کچھ شہروں میں صبح کے وقت بادل چھائے ہوئے ہیں اور بالائی علاقوں میں بارشوں اور ہلکی برف باری کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹھنڈی ہوائیں یہاں بھی محسوس کر رہے ہیں۔ خیر، شہروں کے زیادہ تر حصوں میں کم سے کم درجہ حرارت 23 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ یہ تو تھی محکمہ موسمیات کی اپڈیٹ۔ اب چلتے ہیں طلحہ کی طرف۔ خواتین و حضرات، کہنے کو تو پاکستان میں بہت سارے ڈپلومیٹس ہیں جو بہت سارا کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہیں تو ڈپلومیٹس لیکن ان کا کردار ایسا ہے جیسے وہ پاکستان کے ہی رہنے والے ہیں، پاکستان ہی ان کا گھر ہے اور پاکستان کے لیے انہوں نے جیسے پوری زندگی اپنی وقف کر دی ہو۔ ایسے ہی ایک ڈپلومیٹ، بڑے پیاری شخصیت کے مالک میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، کونسل جنرل آف UAE ایمبیسی، ہز ایکسلنسی بکیت عتیق الرومیتی صاحب۔ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم۔ آپ کی تعارف میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کی ماشاءاللہ سے فیملی بھی ہے پاکستان میں اور پاکستان میں 20 سال سے زائد آپ کی سروسز آ چکی ہے، اور سیلاب کی صورتحال میں جس طریقے سے امدادی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں، دور دراز علاقوں میں جا کے راشن، ٹینٹ، سامان، مچھردانی، تمام تر چیزیں پرووائڈ کرنا، یقیناً ان کی ذمہ داری نہیں تھی، پر جس جذبے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جتنا ان کو سلام پیش کیا جائے کم ہے۔ یقیناً ڈیٹیلز ہم ان سے جانیں گے۔ یور ایکسلنسی، آپ بتائیے، آپ گئے، ماشاءاللہ سے آپ اردو بھی بڑی خوبصورت بولتے ہیں، دیٹ میکس اس ریلی ہیپی۔ آپ گئے، آپ نے سیلاب کی صورتحال دیکھی، ریلیف ورک کیا، واٹ ہیز بین ڈن اور مزید کتنا ہونا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کو شکریہ دے رہا ہوں جو موقع دیا، خاص طور پہ سیلاب زدگان کا بارے میں اور جو مشکل گری گزار رہے، خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ۔ جس دن یہ سیلاب شروع ہوا تھا، آپ کو بتانا میڈیا کا ذریعہ میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے میں ہمارا گورنمنٹ اور بالخصوص ہمارا عزت مآب صدر UAE شیخ محمد بن زاید آل نہیان اور ان کی نائب صدر عزت مآب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، ان کی ہدایت پہ ہم لوگوں نے فوراً اپنی ٹیمیں یہ خاص طور پہ سندھ میں اور بلوچستان میں، اور 6 تاریخ ہم لوگوں نے سندھ میں نہیں بلوچستان میں 6 اگست میں ہم لوگوں نے شروع کیا فوڈ اسٹف اور ٹینٹ اپنا جو محتاج لوگ، جو ضرورت مند لوگ، ان کے لیے مختلف جگہوں میں۔ شروع میں تھوڑا تکلیف ہوا تھا ہم لوگ کا، آپ کو پتہ نا لاجسٹک میں روڈ اور یہ برج ٹوٹے ہوئے تھے اور کافی ٹائم مطلب پہنچنے کے لیے، لیکن ہمارا جو ٹیمیں آئی ہیں اب UAE سے، خاص طور پہ ہلال احمر اور شیخ خلیفہ فاؤنڈیشن، شیخ زاید فاؤنڈیشن، شیخ محمد بن راشد ہیومینٹیرین اور شارجہ فاؤنڈیشن، کافی محنت کی ہے۔ اور واقعی مطلب اگر میں آپ کو بولوں گا نا 24 گھنٹے 27 ڈیز ڈے اینڈ نائٹ ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور تب فوٹیج بھی میں ان لوگ کے ساتھ فالو اپ کر رہا تھا، رات کو کبھی 2 بجے 1 بجے ٹینٹ لگا رہے، ان کو وہ جو سامنے مناظر آ رہے تھے نا، وہ خوفناک مناظر ہے، بچے چھوٹے ہیں، مطلب سمجھو کوئی 2 ماہ کا، کوئی 5 دن کا، کوئی اس طرح، اور بزرگ لوگ ہیں۔ اور آپ کو پتہ نا یہ جو بڑے عمر کے لوگ، بزرگ لوگ، عورت یا مرد، ان کی غذائی کی جو کمی تھا وہ ان کی امیون بھی کم ہو گیا تھا، جو ڈاکٹروں کا رپورٹ ادھر فیلڈ میں ہے، ظاہر تو بیماری کا شکار بھی ہو گئے تھے۔ فوراً ہم لوگوں نے بھی میڈیکل کیمپ شروع کیا سندھ میں، تندو جام، تندو لیار، میر برخاس اور سکر، خیرپور اور دادو کا طرف سے بھی، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیمیں مختلف علاقوں میں، ہم لوگوں نے 4 ٹیمیں بنا دیے تھے کو جا کے ہم لوگ ٹائم سیو کرنا ہے، اور الحمدللہ کافی جگہوں میں ہم لوگوں نے مختلف، میں اگر بولوں گا نا 70,000 ٹینٹ ہم لوگوں نے لگا چکے ہیں۔ 70,000 ٹینٹ لگا چکے ہیں۔ پھر میتی صاحب، سٹارٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ شروع سے کام کریں، جیسے ہی سیلاب آیا تھا، اور سٹارٹ میں تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ راستے معطل ہوئے ہوئے تھے، آپ پہنچ نہیں سکتے تھے ان جگہوں پہ، لیکن آپ نے کوئی اسپیشل گاڑیوں کا انتظام کیا تھا جس کے تھرو آپ لوگ پہنچ رہے تھے، تو وہ کس طرح سے کیا تھا؟ بالکل، آپ کو پتہ نا کچھ ہمارا
رائل فیملی کے ان کی آفس پاکستانی کافی زمانے سے، ان کی ہم لوگوں نے ریکویسٹ کیا دبئی ہاؤس میں، اور وہ اپنا شیخ محمد بن راشد کا انسٹرکشن میں ان کی خاص طور پہ بلوچستان میں ان کی ہیوی گاڑیاں جو مطلب ہم لوگوں نے کافی سہولیت ملا اور ٹائم بھی سیف ہوا، کو اس طرح رستے میں وہ گاڑیاں گزر سکتے جو نارمل گاڑی یا نارمل لاجسٹک کے لیے بہت مشکل گزرنا ہے۔ یور ہائنس اب یہ بتائیے ایکسلنسی کہ صرف ریلیف ورک ہے یا ریہیبلیٹیشن بھی کریں گے؟ نہیں، ریہیبلیٹیشن بھی ہے، ٹیمیں بھی آئی ہلال احمر کا اور ہمارا ایمبیسڈر بھی آیا، ہم لوگوں نے چیف منسٹر سندھ سے ملاقات ہوا تھا اور کچھ منسٹرز بلوچستان سے بھی میٹنگ ہوا ان کے ساتھ، اور ان کی سارا رپورٹ لے کے اور ہلی کے ساتھ ہم لوگوں نے پورا سندھ بھی وزٹ کیا، دادو کا طرف اور جام شورو آپ کے اور میر برخاس دیگری، اور مہمانوں نے جو دیکھ کے وہ واقعی پریشان ہوا۔ اس وزٹ کا ہمارے لیے بہت کامیابی تھا کہ ہمارا ایمبیسڈر صاحب بھی ساتھ تھا اور ہمارا اعلیٰ عہدیداران یو ای کا طرف سے آئے تھے، وہ پریشان ہو کے دیکھ کے واقعی وہ سیلاب نہیں تھا، سمندر تھا نظر آ رہا تھا۔ یور ایکسلنسی آپ صرف سیلاب میں کام نہیں کرتے ہیں، میں کافی وقت سے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ جب سیلاب نہیں بھی تھا تب بھی آپ اپنا ہمیشہ سے راشن تقسیم کرنا اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ آپ کو بتایا میں جب پاکستان میں شروع آیا تھا سنت 2000 میں ہمارا جو یو ای کا بانی ہے شیخ زائد اللہ جنت نصیب دے، میں انہی کا آفس میں کام کر رہا تھا، اور ان کے آفس میں پورا پاکستان میں ان کی کافی خدمات ہے، رمضان کے مہینے میں، مشکل گری میں، ان کی کافی سکولز، ہاسپٹلز میں اسی ویلفیئر کے اندر کام کرتا تھا 5 سال کا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کی ماشاءاللہ بیٹوں نے شیخ خلیفہ بن زائد جو پریزیڈنٹ، وہ بھی اللہ جنت نصیب دے، وہ بھی انہی کا والد صاحب کا اسٹیپ میں تھا۔ اگر آپ مد نظر دیکھ کے جو یو ای کا جو جوانوں نے آپ نے شاید دیکھا ابو ظبی ایکسپو میں، ایگزیبیشن سینٹر میں، دبئی ایکسپو میں، شارجہ ایکسپو میں، کس طرح اپنا پاکستانیوں کے لیے جذبے ظاہر کیے، جو ان کی سارا سامان پیکنگ کرنا اور فلنٹیر صرف یو ای کے نہیں، مختلف ممالک کے لوگ بھی تھے۔ کیوں آپ کو بتانا، ہم لوگ خاص طور پہ ہمارا گورنمنٹ کے ان کی جو سوچ ہے، توجہ ہے، بنیاد رکھنا ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے جو بنیاد لیا تھا وہ مرحوم شیخ زائد نے ہم لوگ کے اندر وہ چیز بلڈ کیا تھا، ساتھی دینے، ہیلپ کرنا، اور کسی طرح، اور خاص طور پہ اگر پاکستان، آپ کو پاکستان ہم لوگ کے لیے پاکستانی کو بہت سپورٹ بھی کرتے تھے ہمیں۔ بالکل، یہ میرا ایک کویشچن نیکسٹ ہونا ہے سر آپ سے، the relationship between UAE and پاکستان، یہ کوئی دو ملکوں کی ریلیشن شپ مجھے نہیں لگتی۔ نہیں، یہ تو آپ کو بتانا جو بانی نے شیخ زائد نے جو بنیاد رکھا ہوا، وہ میں سمجھ رہا ہم لوگ اور آپ لوگ کا پورا دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ پاکستان والی کا جو ان کی دوستی ہے یا ان کی ریلیشن شپ ہے یا ان کی سمجھو رشتہ ہے، وہ جو آپ سمجھ رہا بائی بائی ہوتا ہے، بین بین ہوتا ہے، فیملی فیملی ہوتا ہے۔ آپ کو بتانا کافی پاکستانی ادھر بھی رہے، ہم لوگ کا 1.6 1.7 پاکستانی لوگ یو ای میں رہتے ہیں، اور ہم لوگ کے لیے وہ بہت بڑے ویلیو ہے۔ ہم لوگ ان کی خدمات شروع سے جو ہم لوگ کا یو ای کے ساتھ دیے دے رہے اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ میرا یہاں پہ ایک سوال ہوگا، اچھا رمینتی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ہمارے ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی گئے تھے یو این کے اجلاس میں، انہوں نے یہ بات مینشن بھی کی کہ جو یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے یہ بیسکلی ہو رہا ہے کاربن ایمیشن کی وجہ سے، اور جو زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو ہم کاربن ایمیشن کا 1% بھی پروڈیوس نہیں کرتے، ہم لیس دین 1 پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن جو ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے زیادہ اس کے اثرات یہاں پہ ہو رہے ہیں اور ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا جا سکے، اس کے اوپر کوئی ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھو، یہ جو ابھی سیلاب آپ کو بتانا پاکستان نے جو اس بار ہوا نا 2010 میں بھی 2010 میں بھی شرکت کیا تھا، 2005 میں زلزلے میں بھی شامل تھا ساتھ، لیکن جو ابھی ہوا نا وہ بہت مشکل ہے۔ میں بولتا صرف پاکستان کا کام نہیں ہے جو اس کو حل کرے، پورا دنیا کو ایک سٹیپ لینا چاہیے، خاص طور پہ پاکستان جو ان کی جیوگرافی کا ان کے پورا ہے، اگر آپ اوپر سے دیکھیں سوات سے کراچی تک، وہ کافی ان کی مشکل ٹائم گزاریں گے، کیوں ان کی آپ کی طرف ایک کچھ ایسا ملک ہو جو ان کی انڈسٹریل زیادہ ہے، وہ انہی کی وجہ، جیسے چائنا ہے اور دوسرا بھی ملک بھی ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے اثرات بیچ میں آ جائیں گے۔ وہ پاکستان کا جو ان کی جغرافی ان کی بیچ میں ہے، ان کو مد نظر رکھ کے ان کی جو گھر بنے، خاص طور پہ ابھی جو ریہیبلیٹیشن جو ہونا ہے ابھی
وہ ظاہر زمین سے اوپر ہونے چاہیے. مطلب کوئی مطلب زمین جب کچھ اس طرح آرگنائزیشن یا ایسوسیشن یا جو بھی کرنا چاہتے یا گورنمنٹ کا طرف یا باہر ملکوں کا طرف سے, وہی ضرور مد نظر ان کی برج, ان کی جو ڈیم بننا ہے, ڈیم پراپر پانی کا فلو ہونا چاہیے. میں نے کچھ ڈیم ایسے دیکھے تھے جو ان کی پانی کا فلو جو ہوتا ہے انہی کی وجہ ڈیم بھی ٹوٹ گئے. آپ ماشاءاللہ سے سر ایکسلنسی آپ نے 20 سال سے زیادہ وقت پاکستان کو دیا ہے اپنی زندگی کا. دیٹس ہیوج. میں نہیں سمجھتا دیر از اینی ادر ڈپلومیٹ ان پاکستان جس نے اتنا ٹائم پاکستان کو دیا ہوگا جتنا آپ نے دیا ہے. آپ نے یقیناً اس پورے ٹینیور میں گورنمنٹ آرگنائزیشنز, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, اپنے ملک کی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا. واٹ وڈ یو ریکمینڈ ٹو پاکستان کہ اگر آپ یہ چیزیں اپنی امپروو کر لیں تو جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ دیکھو میں یہ ریکویسٹ کروں گا, ابھی جو مشکل آیا ہوا نا پاکستان کو, ان کو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, مت سب کو ایک ہونے چاہیے. کو بار بار انسان کو ایک نشانیاں ملے گی, ان کو کچھ اللہ کا طرف سے بھی ہوتا ہے. جو مشکل گھڑی ابھی پاکستان گزارا اللہ جانے ہے. میں صرف دعا کرتا ہوں, یقین مانو ہر نماز میں اللہ پاکستان اور پاکستانی عوام کو حفاظت میں رکھے. کیوں میں نے خود دیکھی, میں نے وزٹ کرتا آ رہا ہوں. میں ہر 2 دن میں اندرونی سندھ بلوچستان میں خود جاتا ہوں اپنے ٹیموں کے ساتھ چیک کر کے اور وزٹ بھی کر کے, مطلب کام اپنے لیول سے صحیح ہو رہا اور واقعی مستحق افرادوں کو مل رہا. تو آپ کو بتانا کچھ لوگ ذہن میں بولتے عوام سے نہیں سامان مل رہا, لیکن ہم لوگ نہیں, واقعی ڈائریکٹ دیتے اور خود بھی شامل ہوتے ہم لوگ اور یقین بھی کرتے. لیکن میں بولتا جو اس مشکل گھڑی ہے, میں بس ریکویسٹ کروں گا پاکستان کو ایک یونین ہونا چاہیے. United, His Excellency, Your Excellency Bakit Atiq Al-Rumaiti صاحب, thank you so very much for coming on our show, Consul General for the UAE Embassy. اور یقیناً جو باتیں آپ نے کہی ہیں, اللہ کرے کہ تمام تر ڈپلومیٹس آپ جیسے ہو جائیں تو میری نظر میں پاکستان کے 99% مسائل منٹوں میں حل ہو جائیں گے. ہم بہت مشکور ہیں یو اے ای کے اور آپ کے کہ آپ اس طرح سے اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ایک ایز اے بردر ریلیشن شو کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ہم بہت اور یہ بھی نوٹ کیجیے وردا کہ عزت مآب شیخ نیان, عزت مآب شیخ محمد جو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. پاکستان میں آپ جب بھی ہم کراچی میں بھی دیکھتے ہیں تو اسکولز بھی ان کے نام سے ہیں, ہاسپٹلز بھی ان کے نام سے ملیں گے. بہت سارا ڈیولپمنٹ ورک بھی انہوں نے کیا ہے لسبیلا ڈسٹرکٹ میں, رحیم یار خان میں, جس کی وجہ سے آئی تھنک پاکستان اور یو اے کی جو روٹس ہیں وہ آپس میں بڑی ملتی ہیں اور ایک ہماری جو جڑیں ملتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اور جو ریلیشن شپ ان دونوں ملکوں کا ہے, میں نہیں سمجھتا پاکستان میں دنیا میں کسی اور کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ ہوگا. اپنے آپ میں ایک بے مثال ریلیشن شپ ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ ایسی ریلیشن شپ انشاء اللہ آگے قائم و دائم رہے. آمین ثم آمین. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں طلحہ کہ آپ کو یاد ہوا کہ میں نے آپ کو ہم لوگوں نے ریلوے کی سٹوری بتائی تھی کس طرح سے وہ فراڈ کیا گیا تھا. ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے رپورٹر کے ساتھ لیکن ہم کنیکٹ نہیں کر پائے تھے. لیکن اویس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی اور اس کے بارے میں باقاعدہ پورے ثبوت اکٹھے کیے انہوں نے اور بتایا کہ کس طرح سے یہ فراڈ کیا گیا. تو اویس کو ہم لائن پہ لیں گے. السلام علیکم اویس, اینڈ پلیز بتائیے گا کہ کیا اپڈیٹ ہے, کس طرح سے یہ فراڈ کیا گیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو جو پرنٹ کیا گیا ہے ایڈ, اس میں ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی دی گئی ہیں, شامل ہیں. تو کیا ایچ بی ایل سے ابھی تک پتہ نہیں لگا جا سکا کہ کون ہے بیسیکلی اس فراڈ کے پیچھے؟ رپورٹس ہیں آپ فراڈیوں تک پہنچ چکے ہیں. وعلیکم السلام. جی اس طرح ہوا ہے کہ باقاعدہ ایک منظم طریقہ کار سے ایک اشتہار بنایا گیا, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد جو ہے وہ عوام نے اس پہ اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا. اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک نجی بینک کا باقاعدہ اکاؤنٹ بنایا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ وہ چلان فیس جو ہے وہ اس میں جمع کرائیں. جب لوگوں کو چلان فیس اس پہ جمع کریں گے تو ان کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ جعلی ہے. تقریباً کل جو ہے وہ ریلوے حکام کے نظر میں یہ اشتہار آیا تو انہوں نے جو ہے ایف آئی اے کو اس پہ خط لکھا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو بھی بلاک کیا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے کہ اس کے پیچھے ہے کون. اس حوالے سے ریلوے حکام سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایف آئی اے کو لکھ دیا. اس کے بعد اب پتہ چلے گا کہ کتنے بے روزگار نوجوان لوٹے گئے ہیں. اور یہ جو ہوا ہے یہ فرسٹ ٹائم پنجاب میں ہوا ہے, لاہور ڈویژن کے اندر ہوا ہے. پہلے یہ سکر میں ہوتا تھا جہاں پر, لیکن اس میں بھی اکاؤنٹ نہیں دیا جاتا تھا, اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا تھا. لیکن اس بار ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے کہ باقاعدہ بینک اکاؤنٹ دیا ہے تاکہ لوگوں کو شک ہی نہ پڑے کہ یہ جعلی اشتہار ہے. اور جب یہ ریلوے حکام کو پاس پتہ چلا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے عرصے میں یہ کب سے جاری ہوا ہے, ابھی تو اس کی ڈیٹ بھی ختم ہونے والی ہے جو اس کے اوپر لکھی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کب جاری ہوا ہے، لیکن ہمارے علم میں کل آیا ہے. تو اس طرح آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 100 اسامیوں پہ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ درخواستیں دیں، اور درخواست کا پتہ جو ہے وہ لاہور ڈویژن کا ہی دیا گیا، ریلوے لاہور ڈویژن کا. تو درخواستیں جو لاہور ڈویژن کے پاس آ رہی ہیں اور پیسے جو ہے وہ فراڈی اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. اور جب مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا ہے کہ اس طرح یہ پہلی بار نہیں ہے، کئی مرتبہ عوام لٹ چکے ہیں. تو اس طرح ریلوے جو ہے وہ کوئی اس طرح منظم سٹیپ بھی نہیں لے رہا، اور جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کوئی انہوں نے اس کی وضاحت بھی جاری نہیں کی تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کوئی اشتہار آیا ہے یا نہیں آیا. اگر میں اس اشتہار کو دیکھوں جو آپ کے سامنے ہے، اور اس میں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جعلی ہے. اس طرح لگ رہا ہے کہ کسی اخبار میں یہ اشتہار آیا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ پھینک دیا گیا ہے. اب ایک تو روزگار کے مواقع ہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام چاہتی ہے کہ ان کو سرکاری نوکری ملے، اور دوسری طرف جب نوکری کا اشتہار آتا ہے تو فراڈی اس قسم کے اشتہارات جاری کر کے ان کو لوٹتے ہیں، اور ادارے جو ہیں اس ٹائم تک سوئے رہتے ہیں جب تک وہ لٹ نہ چکے ہوتے ہیں. جب وہ لٹ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اب ان کی انکوائری ہوگی جو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں کا ہے. تو اس میں ایک جو اکاؤنٹ یہ ایچ بی ایل کا ہے، یہ علی پور چھٹا کے علاقے میں یہ ایچ بی ایل کا برانچ ہے، بینک الحبیب کی برانچ ہے جہاں پر یہ کھولا گیا ہے. تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو بھی بلاک کیا جائے اور اس کی مزید تحقیقات کی جائے. اب دیکھنا ہوگا کہ ایف آئی معلوم پڑا اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، کیا بتاتا ہے کہ کتنے پیسے عوام سے لوٹ لیے گئے ہیں اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے، تحقیقات جاری ہے، اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے ویسا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ دی. لیکن یہ بہت ہی کنفیوژن سچویشن ہے کہ کس طرح سے ریل پتہ نہیں چل سکا. میں تو سب سے پہلے یہی سوچ رہی ہوں کہ بھائی کیسے پتہ نہیں چل سکا، اور اس کے بعد اگر ایک اشتہار دیا گیا ہے تو آپ نے اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسرا اشتہار بھی نہیں دیا کہ جی یہ فیک چیزیں ہیں، یہ اشتہار فیک طریقے سے دیا گیا ہے. برائے مہربانی اس پہ آپ جو ہے کان نہ دھریں یا اس کے اوپر مت جائیں، کیونکہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز دینا وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. یقیناً کھلم کھلا ببانگ کے دوحل کہتے ہیں سینہ تان کے فراڈ کیا جا رہا ہے. اللہ رحم فرمائے پاکستان میں کتنے مزید فراڈ ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں. پہلی ہوا نکل چکی ہے، ایک بریک، پروگرام جاری رہے گا. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے، دنیا بول ہے. جی جناب واپس آ گئے ہیں ہم بریک سے، اور اب کچھ کرکٹ کی بات ہو جائے پہلا، کیونکہ کل کا میچ ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے کرکٹ کا ذکر نہیں کیا. تو یہ کچھ ناشتہ کھایا نہیں پھر بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے. ایسا تو ہوتا ہے کہ مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ایک اور فتح مل گئی ہے کل. بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بالرز نے ہماری لاج رکھ لی، اور کل رات کی فتح کے ساتھ ہی انگلینڈ جو ہے پاکستان کا مقابلہ جو ہوا تھا وہ T20 میں ایک بار پھر سے ہم جو ہے وہ سیریز ہم کل جیت گئے ہیں. لیکن یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جو میرا سوال ہے ہم پوچھیں گے بھی. ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب الوی صاحب، بہت ہی بہترین ایک اور چاہیے آف کورس، ان کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم شعیب الوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم ونس اگین. اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو یو آن دس شو. اچھا یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پچھلے 2-3 میچز میں کہ ہم بالکل ہارتے کنوں سے جیت رہے ہیں؟ میں صبح سے یہ سوچ رہی ہوں. بھائی دیکھیے، پہلی بات تو یہ فل کریڈٹ ٹو دا بالرز، یہی ہمیں واپس لے کے آتے ہیں. جبکہ آپ کے پاس شاہین شاہ افریدی نہیں ہے، آپ کے پاس نسیم شاہ نہیں ہے، کل حسنین بھی نہیں کھیلا، تو ایک طریقے سے آپ کا 70% آف یور مین اٹیک جو آپ ورلڈ کپ پہ لے جا رہے ہیں وہ اویلیبل نہیں تھا. لیکن یہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ ہم جن پچز پہ کھیل رہے ہیں وہاں ہمارے اسپنرز 12 اوور کر رہے ہیں. کل افتخار نے 4 اوور کرائے، نواز نے 4، شاداب نے 4. تو آپ نے بیسکلی اپنے اسپنرز سے ان کو پکڑا ہے. اور یہ انگلینڈ کی جو کرکٹ ٹیم ہے جو کہ ویسے بھی ان کے مین بیٹسمین نہیں آئے، لیونگسٹن نہیں ہے، سٹوکس نہیں ہے، بیسٹو نہیں ہے، تو ہو کیا رہا ہے کہ ان کے جو بلے باز ہیں وہ آپ کی ان پچز کے اوپر آپ کے اسپنرز کو کھیلنے کے اتنے عادی نہیں ہیں. 1-2 میچ میں تو وہ مار دیتے ہیں لیکن ایونچولی آپ ان کو قابو کر لیتے ہیں. تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہماری جو پرفارمنس آج پچھلے 2 میچز میں بچی ہے وہ ہمارے بلے بازوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ایک ایسا ٹوٹل دینے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم کو جو وہ آرام سے فتح کر لیتے. لیکن یہ عامر جمال کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ انہوں نے 15 رنز جو ہیں وہ ڈیفینڈ کیے ہیں لاسٹ اوور میں، جہاں ہمیں لگ رہا تھا ہم ہار چکے ہیں. ایبسولوٹلی پہلے میچ میں دیکھیں بڑی بات، سب سے بڑی بات یہ پہلا میچ پہلے اوور میں وکٹ لی، آخری اوور کرایا. الوی صاحب آخری اوور کا جو پریشر ہوتا ہے نا وہ بچوں کی بات نہیں ہوتی ہے. بالکل پہلے میچ میں اتنا پریشر ایک ڈیبیوٹنٹ پہ. اور ایک اور بات ہے کہ چلیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 14 رن تو ویسے بھی بہت ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس نے تو 7-8 دیے نا. بات یہ ہے کہ اگر 9 رن چاہیے ہوتے جیتنے کے لیے، 8 رن پھر بھی اس نے ڈیفینڈ کر لیا تھا سوائے ایک 6 کھانے کے. اور آخری اوور میں یارکرز کرنا، دیکھیں آج کل کا جو ماڈرن کرکٹ ہے اس میں بالرز یارکر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، بیکاز 4 انچ آگے پیچھے ہو جائے یا تو فل ٹاس بنے گی
یا وہ ان کے لینتھ پہ آئے گی, بیکاز اب بلے بازوں کی ٹیکنیک ایسی ہو گئی ہے کہ جیسا کریز پیچھے ہو جاتے ہیں اور آرام سے کھیلتے ہیں, اور جو آپ کے بیٹ ہیں ان کی جو چوڑائی ہے ماشاءاللہ سے, وہ جو پچھلے 10 سالوں میں چوڑے میں ہیں اور اتنے طاقتور ہو گئے ہیں وہ بیٹ جو ہیں کہ پہلے اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر تو نہیں بلے کی تعریف کیے جا رہے ہیں, بلہ بلہ بیٹ, بلہ چینج ہوا ہے نا. اچھا تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو آپ ان بیٹ سے جب شاٹ مارتے تھے تو اتنی دور نہیں جاتا تھا, اب اتنی تھکنس ہو گئی ہے, اور جب بیٹ کو جس طریقے سے کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اس میں لکڑی کم, اندر ہوا بھی بھر رہے ہیں. جب یہ 8-10 بلے لے کے پھرتے ہیں بیٹس, ہر چوتھے میچ بعد وہ اپنا بیٹ چینج کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بولرز بڑے گھبرا گئے ہیں یارکر دینے کے لیے, لینتھ آگے پیچھے بھی 6 پڑے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں عامر جمال کی خاص بات جو تھی, اس نے سارے یارکرز دیے اور معین علی کے سامنے, اور اتنی سمجھ تھی کہ آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ پہ دیں تاکہ یہ لیگ سٹمپ پہ ہوتا ہے وائڈ ہو سکتی ہے, سٹمپس پہ دیں گے 6 ہو سکتا ہے, جیسے اس نے ایک مار دیا. لیکن یہ کمال کی بات ہے, اور میں I'll be very honest with you, میں آپ کے پروگرام میں بھی کہوں گا I was very skeptical جب اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا, اس وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور ایسے آل راؤنڈرز ہیں فاسٹ بالنگ, جیسے عماد بٹ کا نام لے لوں میں, جو 7-8 سال سے کھیل رہے ہیں, جن کی بڑی اچھی پرفارمنسز ہیں, لیکن آپ نے ایک ایسے پلیئر کو اٹھا لیا جس نے 2-3 سال کے اندر ہی اپنا لوہا منوایا ہے, اور کوئی ایسی خاص ایوریج بھی نہیں ہے. لیکن کل اس نے سارے اسکیپٹکس کو انکلوڈنگ مائی سیلف یہ غلط پروف کیا ٹیمپرمنٹ سے. ٹیمپرمنٹ اچھا, جب اس بیٹنگ بھی کرنے آیا تو اس کی جو ایک خاص بات تھی کہ اس نے ہر شاٹ پہ انٹینٹ دکھائی, ہر شاٹ پہ اگریشن کھیلا, چاہے اس نے آئی تھنک کچھ 6 گیندوں میں 10 رن بنائے. وہ اور شاداب 2 ایسے بلے باز تھے کل مجھے دیکھے جو کانفیڈنٹ لگ رہے تھے, باقی گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے. کیوں گھبرائے ہوئے تھے, کس نے مارا ہے ان کو, کس سے ڈر لگ رہا ہے, پیسے لیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جن پلیئروں کا آپ مڈل آرڈر میں لے کے آئے ہیں, جو کہ 1-2 تو ٹاپ آرڈر میں بھی کھیل رہے ہیں, شان ہو گئے, حیدر علی ہو گئے, ان کو آپ 1-1 سال بعد لے کے آئے ہیں ٹیم کے اندر, تو ایک تو وہ گھبرا رہے ہیں کہ اگر ہم سے رن نہیں ہوا. دیکھیں کرکٹ از پلیڈ 50% ان دا مائنڈ. اگر آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ ہے کہ میں شاید ڈراپ ہو جاؤں ورلڈ کپ سے, تو آپ کے ہاتھ ہلنے لگتے ہیں. جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ میری بیکنگ ہے 8 میچز کی 1 سال کی, جیسے خوشدل شاہ کو ہے, افتخار کو ہے, تو وہ پھر بھی حالانکہ وہ بھی 15 رن بنا رہے ہیں, 10 رن بنا رہے ہیں, ہاں, لیکن ان کے اوپر ٹوٹل یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار ہمیں سلیکٹر نے کہا ہے تم 1 سال تک ٹیم میں ہو. آپ جب کسی کو یہ کانفیڈنس دے دیتے ہیں, پھر وہ اسی گیند کو ایک الگ زاویے سے دیکھتا ہے, الگ کانفیڈنس سے دیکھتا ہے. انسیکیورٹی نہیں ہوتی بیسکلی. بالکل, دیٹس دی رائٹ ورڈ دیٹ یو یوز, انسیکیورٹی. تو ہمارے جو ابھی کرنٹ مڈل آرڈر بلے باز ہیں ان کی انسیکیورٹی بڑی ہوئی ہے, اور جب خوشدل اور آپ افتخار کو لے لیں تو ان کا یہ ہے کہ ان کا پرفارمنس ہی نہیں ہے. آئی مین 1 سال میں افتخار نے 32 اس کا ہائی سکور ہے ان اباؤٹ 12 میچز, بلکہ 15 میچز ہو گئے ہیں اب تو. 32 سے زیادہ اس نے بنائی نہیں ہے, کل بھی 15 پہ آؤٹ ہو گیا. خوشدل ڈراپ ہو رہے ہیں. اچھا, تو اس میں ہمارے مڈل آرڈر کو پریشر یہ آیا ہوا ہے کہ پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی تم رن بناؤ. جب اتنی فوکس ہو جاتا ہے اور آپ کو اوور بھی 5 رن مل رہے ہیں کھیلنے میں, کل ذرا جلدی مل گئے, تو اس لیے آپ پریشر میں آ رہے ہیں. تو ہمارے مڈل آرڈر کے یہ پرابلم ہو گیا ہے. الوی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں رضوان انجرڈ بھی ہے, اسپرے بھی لگوایا, کمر میں درد بھی ہو رہا ہے. کراچی اور سندھ کے کھلاڑیوں کو مزید کتنا آپ دیوار سے لگائیں گے سر؟ سرفراز کو موقع نہ دینا, اعظم خان کو موقع نہ دینا, کلیئر واضح ہے کہ بھائی پرچی ہے تمہارے پاس. اور دیکھیں صحیح بات آپ نے کہی, حارث سے پہلے اعظم خان کا نمبر آتا تھا, اس وجہ سے کہ پہلے یہ تھا کہ وہ انفٹ ہے. اس نے پروو کیا کہ ڈسپائٹ مائی ویٹ اس نے کوئی کیچز نہیں ڈراپ کیے پچھلے 1 سال میں جو اس نے لیگ کرکٹ کھیلی ہے اور جو نیشنل T20 کھیلا ہے, اس نے آپ کو رنز بنا کے دیے ہیں. اس کے بعد جب آپ ایک دم سے حارث کو لے آتے ہیں تو آپ نے دل برداشتہ کر دیا نا اس لڑکے کو. اب وہ اس نے نیشنل T20 بھی نہیں کھیلا آپ کا, اس نے آ کے کھیلا میں CPL کھیل رہا ہوں, کیونکہ جب ورلڈ کپ ٹیم میں سلیکٹ ہوا لاسٹ ایئر اور پھر لاسٹ مومنٹ پہ ڈراپ کیا گیا, تو وہ اتنا دل برداشتہ ہو گیا ہے کہ اس نے کہا کہ یار جب میں پاکستان ٹیم میں آنا ہی نہیں ہے, might as well make go and earn some dollars by playing abroad. he is the only پاکستانی جو کہ انڈیا جو ابھی UAE میں جو لیگ ہو رہی ہے IL T20, he is the only Pakistani to be selected. Lucky one, I guess.
वर्ल्ड कप का जिक्र किया आपने कि वर्ल्ड कप भी अनकरीब है और हम नसीम शाह को इमेजिन कर रहे थे, देख रहे थे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो खेलेंगे। क्या हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है और जिसके ऊपर नसीम शाह को निमोनिया भी हो गया है? ऐसी टीम मैं आपको बताऊं, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है ना, हम मेंटली कभी नहीं तैयार हैं। 1975 से उठा के ले लें, कभी कप्तान लास्ट मिनट पे चेंज हो जाता है, कभी 2 बॉलर बदल जाते हैं, कभी हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन हम फिर जीत भी जाते हैं। 1992 का इमरान खान ने जो जीता, किस्मत बहुत चलती है। देखें, ये कहीं ना कहीं ये जो माओं की दुआएं होती हैं ना, और माँ बहनों की जो दुआएं होती हैं, जो यहाँ से बैठ के होती हैं, और फैंस की दुआएं जानमाज़ बिछा के बैठ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, उसका बहुत असर होता है। नो डिसक्रेडिट टू द क्रिकेटर्स जो जान लगा देते हैं और क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर। हम 2009 का वर्ल्ड कप जीत गए, हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, मान लिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ माँ बहनों की जो दुआएं हमारी टीम के साथ होती है ना, वो हमें बहुत मुश्किलात से निकालती है। क्या आपको लगता है कि अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए तो पाकिस्तान को एक नया सियासी लीडर मिलेगा? Oh, that should be interesting. Babar Azam? I think he's too young for that. Lekin anything's possible in Pakistan. Right. Thank you so very much, अलवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त। नहीं, हमारे साथ ही रहेंगे, आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आपको अलवी साहब से बहुत मजा आ रहा है गुफ्तगू करने में क्रिकेट की। क्रिकेट की बातें ऐसे ही कि खत्म नहीं हो सकती हैं। इसी के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। राइट, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। ब्रेक से पहले टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी हेल्थ के हवाले से, थोड़ा रिलीफ वर्क के हवाले से। हमें बहुत खूबसूरत सी एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया हमारे स्टूडियो में, डॉक्टर जवेरिया महमूद कुरैशी, हेल्थ एक्सपर्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग टू यू टू। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कि हम बात करते हैं क्रिकेट की, और अलवी साहब जैसे हमने जिक्र किया कि नसीम शाह को हम देख रहे थे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको निमोनिया हो गया है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ये बता दीजिए कि निमोनिया कितनी दिनों में ट्रीटेबल होता है और कितना टाइम लगता है एक प्लेयर को फिट होने में कि वो वर्ल्ड कप खेल सके? देखिए कि मतलब बीमारी को, किसी भी किस्म की बीमारी और इंसान की जो है बेसिकली इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। चाहे आप 20s में हैं, आप 30s में हैं, और आप अगर 40s में भी हैं, तो आप जो जिंजर और गार्लिक होता है उसका डेली ब्रेकफास्ट में, मतलब रॉ जिंजर और गार्लिक का ज़रूर इस्तेमाल करें। योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। रॉ जिंजर और गार्लिक ब्रेकफास्ट में कैसे लेंगे? आप उसको पानी के साथ ले सकते हैं। मैं तो दही के साथ, योगर्ट के साथ भी ले लेती हूँ। ग्रेट करके आप दही के साथ ले, नहीं, आप डायरेक्टली उसको च्यू करके ले लीजिए। देखिए कि हमारे पास पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और पल्सेस बहुत हद तक हैं, पर ब्रेकफास्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट भी बताऊँ कि ब्रेकफास्ट जो लोग स्किप नहीं करते और वो बहुत सी बीमारियों से बचते हैं और फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारते हैं, और वो वही लोग होते हैं जो अपनी डाइट में मतलब जो फिग्स होते हैं, अंजीर है, उसके अलावा खजूर है, फिर दही का एक बाउल है, उसमें आप हैंडफुल ऑफ नट्स ऐड कर लें। आप दही नहीं यूज़ करें, आप लस्सी का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको लैक्टोबैसिलस और आपकी जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, जो सीजनल फ्लू फीवर्स हैं या डेंगू है या उसके अलावा जो कोविड-19 जैसी चीज़ें हैं, या बिल्कुल एक अननोन और अनइनवाइटेड एक बीमारी है और आपको पता नहीं है कि आपको दूसरे मतलब बैठे हुए इंसान से आपको हो रही है, स्प्रेडेबल डिजीज़ है। सो आपकी अपनी कुव्वत मुदाफ़त जो स्ट्रॉन्ग करनी है आपने, वो दही से, फिर जो एंटी बैक्टीरियल जिनमें प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया जिंजर है, गार्लिक है, फिर हमारे पास नट्स आ जाते हैं, फिर अगर हम इसके सब टर्म्स में जाएं तो एसेंशियल ऑयल्स आ जाते हैं। एसेंशियल ऑयल्स का बेस्ट सोर्स हमारे पास फ्लैक्स सीड, मेलन सीड्स, उसके अलावा आपके पास सनफ्लावर सीड्स, बिल्कुल सनफ्लावर। और आप ऐसा कीजिए कि आप एक जार बना बिल्कुल जार बनाएं, उसको एयर टाइट कर लें, उसमें आप सब चीज़ें लें, और फिर 1 पिंच आपने ये नहीं करना कि आपको आज बता दिया गया तो आपने 4-5 दिन बहुत ले लिया और उसके बाद यू फॉरगेट टू टेक इट। नो, इट्स लाइक अ होल लाइफ स्टोरी। लेकिन ड्यूरेशन बताएं कि निमोनिया से कितने अरसे में आप जो है वो फिट हो सकते हैं? रिकवरी कितने दिन में हो सकती है? डिपेंड ऑन योर मतलब हेल्थ सिचुएशन के। देखिए कुछ लोग जो हैं मतलब चाहे वो बोन इंजरीज हो या आपको जो मतलब आपको किसी भी किस्म का, मतलब आप किसी भी किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम में हो, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम टाइम 3 to 6 वीक्स होता है। लाइक टू से दैट जब भी आप किसी बीमारी में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट नहीं कहना चाहिए
ہی اور شی شوڈ بی موٹیویٹیڈ کہ مطلب شفا اللہ دیتا ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو آپ کو موٹیویٹیڈ رہنا چاہیے. دوسری آپ بات ہے, آپ کو تھوڑا تھوڑا جو ہے ایپل جوس کے ساتھ لیمن کے ڈراپس تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں, اسمال پورشنز میں, ہیپیسٹ میل ود دا آل کیئر جو ہے پیشنٹ کو, وہ اتنا ہی جلدی. ڈاکٹر صاحب وردا جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نمونیا اور عام جو بیماریاں کم ہیں, جو بیماری سب سے زیادہ ہے پاکستان میں وہ ہے دماغ خراب. اس کے لیے کوئی علاج ہے؟ ایک کپ چائے, کڑک چائے, دودھ پتی. رائٹ. اچھا, یو ور آلسو ورکنگ فار فلڈ ریلیف. مجھے یہ بتائیے آپ کی کوئی آرگنائزیشن جویریا؟ بالکل, میں جسٹ رجسٹرڈ لاسٹ ایئر جویریا بی این فاؤنڈیشن, اور مجھے اسلام آباد میں ہمارے جو ادارے ہیں FBR, SCCP, ہمارے جو گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ بیوروکریٹس وغیرہ, بہت مجھے ہیلپ کی, اور ویری سپورٹیو میلز ان اوور. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی our own community and males even especially. وردہ دیکھو مردوں کی تعریف کر رہی ہے, وردہ مردوں کی تعریف کر رہی ہے. وردہ کو بالکل پسند نہیں مردوں کی تعریف. کسی نے کہہ دیا اپنی طرف سے, مجھے نہیں پتا مردوں کی تعریف پسند نہیں ہے. طلحہ نہیں, they are really supporting. اور جہاں میں نے پھر 2 چیریٹی فنکشنز بھی کیے, اور کراچی سے بھی, اسلام آباد سے بھی لوگ آئے, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ مطلب اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ چیریٹی کر رہے ہیں, اپریسیشن از اے پارٹ آف, از اے بیوٹیفل تھنگ یو کین ڈو. آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. اٹس لائک یو کین سے اٹس اے کک اپ میل فار می لائک پرسن. So it gives you a nice kick. کہ آپ کو آگے مزید کام کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور ایک اچھے کام کے لیے, ایک ویلفیئر کے کام کے لیے. تو اس میں میں نے بالکل ابھی اسٹارٹ کیا, اور ملتان میں ایک ایمرجنسی یونٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے. بیسیکلی میرا جو ایم ہے, ایجنڈا ہے, وہ ویلفیئر کا ہے, اور ویلفیئر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دل بڑا ہوتا ہے, اور وہ پیشنس کیونکہ وہ میں نے ایک جگہ پہ بڑی اسٹرانگ بک ریڈر ہوں, مطلب ریڈرز آر لیڈرز یو کین سے. تو میں نے ایک چیز پڑھی تھی, ایرسٹوٹل کا رول نمبر 1 ہے کہ یو مسٹ بی اے پیشنس اف یو وانٹڈ ٹو بی سکسیسفل. تو اس میں بھی بہت پیشنس کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے, جب آ رہا ہے تو آپ یو آر ڈوئنگ اٹ, when it stop you're trying, you're at least try until you get it. کرکٹ میں پیشنس کام نہیں آ رہا, لیکن الوی صاحب وہاں پہ پیشنس جو آپ کو سکسیسفل نہیں کر رہا. اب جو فارمیٹ ہو گیا ہے نا T20 کا, وہاں پہ پیشنٹس تو ہو سکتے ہیں, پیشنس نہیں ہو سکتے. جویریا فلڈ ریلیف کے لیے کافی سارا کام کر رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو سیلاب متاثرین ہیں وہ بہت زیادہ بیماریوں سے متاثر ہو رہے ہیں, چاہے وہ ڈائریا ہو, چاہے وہ ڈینگی ہو, چاہے وہ ملیریا ہو. اسپیشلی ڈائریا کی بیماری, پیٹ خراب, کیونکہ پانی چاروں طرف پھیلا ہوا, اور نمی سے جو بیماریاں. میل ممبرز جو اس ٹائم ہے نا, ان کا ہوتا ہے کہ وہ دے آر برنگنگ فوڈ, مطلب وہ کھانا اکٹھا کر رہے ہیں, چیزیں جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. پر جو بہت ہی مین معاملہ ہے وہ حاملہ خواتین جو ہیں, ان کے پاس جو مطلب بیبی پیدا کرنے والی ہے یا جو آلریڈی اس ڈیوریشن میں ہے, تو ان کے لیے جو جیسے وائٹامن سی ہے, صاف پانی, جو پانی دیکھیں نا, پانی کے بارے میں ہم سمپلی بات کرتے ہیں, پانی بہت ضروری ہے, پانی لینا چاہیے. ایون کہ وی ہیو ایوری سیکنڈ فیسلٹی, پھر بھی وی فارگیٹ ٹو ٹیک واٹر, ہم پھر بھی بھول جاتے ہیں نا پانی لینا. تو اب یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو آلریڈی اویلیبلٹی نہیں, اوپر سے وہ بیماریوں میں بھی ہیں, وہ حاملہ خواتین کے ایشوز بھی ہیں. آپ ان لوگوں کے لیے بھی کام کریں, کچھ کیمپس لگائیں آپ؟ بالکل, اب ایک دفعہ کر چکے ہیں, پھر ابھی دوبارہ کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ چیزیں چلتی ہیں. تو میں نے ابھی پچھلے دنوں کچھ اویئرنیس سیشن اور بھی NGOs کے ساتھ مل کے بھی کیے تھے, اور لوگوں کو بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ سٹرس فروٹس, آگے سردیاں آ رہی ہیں, تو وائٹامن سی جو ہے نا, وہ مطلب ہم سوچتے ہیں نا کہ وائٹامن سی کیسے لینا ہے یا آئرن کیسے پورا کرنا ہے, تو اسپیشلی خواتین کے لیے کہ وہاں پر آلریڈی کچھ ہے نہیں ہوتی ہے, تو دے آر لائک کہ وی آر تھنکنگ کہ کچھ فروٹس اور کچھ ویجیٹیبلز اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو کہ ان کی امیونٹی اور انسٹنٹ انرجی والی, میٹابولزم کنٹرول کرنے والی چیزیں ہوں. لیکن جبری میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں پانی تو وہاں پہ چاروں طرف کھڑا ہوا ہے, طلحہ وہ لوگ کیمپس میں رہ رہے ہیں, اور جو کھانا یا راشن تک پہنچایا جا رہا ہے وہ اس کو ہی ڈیفینیٹلی اسی کا انٹیک کر رہے ہیں, لیکن اس میں کیا ایسی احتیاطی تدابیر استعمال کریں, کیا پریکاشنز لیں کہ وہ کھانا جب وہ استعمال کرتے ہیں اس سے ان کو ڈائریا یا گیسٹرو جیسی بیماریاں نہ ہوں, کیونکہ پکا تو اسی پانی میں رہے ہیں, یا کھلا پانی ہے, مکھیاں, مچھر, گندگی سب کچھ وہاں پہ. بالکل ایسے آپ یہ دیکھیے کہ جو فرسٹ آف آل اسٹوریج ٹیکنیکس ہے نا, وہ اتنی لانگ ڈیوریشن نہیں ہونی چاہیے. اب نیچرل سا آپ کو پتہ ہے اٹس لائک اے نیچرل ڈیزاسٹر, اور نیچرل ڈیزاسٹرس کو مینٹین, کنٹرول اور بیلنس, اور اس کا ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو لوگ اویلیبلٹی کروا رہے ہیں, لیکن اب پہلے اویلیبلٹی ہے کہ اب ان کو اویل ہو جاتا ہے, پر وہ اب کچھ جگہوں سے آ رہا ہے, جیسے پنجاب سے اب آ رہا ہے, جب پنجاب میں لوگ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, ہوتا جا رہا ہے, تو مطلب کافی تو چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ
ٹرکس میں ڈال کے تو نکل پڑتے ہیں, پر وہ پتہ نہیں کتنے آورز میں پہنچتا ہے اور اس کے کتنے آورز بعد لوگوں تک پہنچتا ہے. اس کی وہ مطلب جیسے اسٹوریج ٹیکنیکس میں ہم اگر کوئی چیز پریزروڈ ڈبے والا جوس یا دودھ ہے کوئی کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے بیسیکلی, ہمیں پتہ نہیں چلتا, تو اس کو ہم جب باہر فریج سے باہر نکالتے ہیں سم تھنگ کچھ ایسے کرتے ہیں تو وہ مطلب وہ سیدھا ہی ہم اس کو مطلب پریزرویشن ٹیکنیک کے اندر ہی اس کو یوز کرتے ہیں. پر یہاں پہ وہ جب اس طرح سے, کیونکہ یہ کوئی ایسے چلرز میں تو نہیں لے کے جا رہے نا ان چیزوں کو, تو وہ چیز بجائے اس کے ان کے لیے فائدہ مند ہے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے. اچھا جوسز ان کو دینے کی بجائے زیادہ ضروری ہے کہ آپ سمپل پانی ان کو پرووائڈ کریں. پرووائڈ یہ ہے کہ وہ نارمل ٹیمپریچر پہ مطلب اٹس اوکے ایٹ روم ٹیمپریچر ایز ویل, اور آپ جب بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کا ان کو کم از کم ان کی باڈی کا انرجی مینٹین ہوگی. تو ان کا پی ایچ لیول بھی آپ کو پتا, پی ایچ بہتر, پانی پئیں گے صاف پانی پئیں گے تو پی ایچ, کیونکہ ابھی میں کہہ رہی تھی صرف اگر ان کو صاف پانی دے دیا جائے نا وہ بھی ان کے لیے بہت ہے. تھینک یو سو مچ جویریہ, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور شیبلوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اسپورٹس انالسٹ. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ فلاح ہمارے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور یہ امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ فلڈ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو اسپیڈ اپ کیا جائے گا اور کلین ڈرنکنگ واٹر کو یقینی بنایا جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا شو پسند آئے گا. فیڈ بیک سوشل میڈیا پر ضرور دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل جمعے کو ملاقات ہوگی آپ سے. انٹل دین, اللہ حافظ. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, میری دنیا بول ہے. آج ان کو پھنسا دے. بتاؤ آکسیجن کا کیا فارمولا ہے؟ O2. انسانی آنکھ کتنے میگا پکسل ہے؟ 576 میگا پکسل. اچھا, وہ کون سا جاندار ہے جس کی 5 آنکھیں ہیں؟ مکھی. کسی بھی اینگل سے یہ نہیں کچے, کیونکہ چھٹی کے بچے آپ سے اچھے. چھٹی کے بچے آپ سے اچھے, ہفتہ شام 5 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.